مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن اب سے لے کے رات 10 بجے تک جاری رہے گی، جس میں آپ اپنی لائیو کالز کے ذریعے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 042111700 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے اور ہم سے بات کیجئے۔ یہی نمبر ہے کہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات جوابات کے لیے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اس نمبر پہ جب آپ کال کریں تو گزارش یہ ہے کہ اپنے ٹی وی کی آواز، اپنے ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے، آپ میری گفتگو سن سکیں گے، میں آپ کی بات سن سکوں گا۔ اگر اس طرح سے نہیں کریں گے تو آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اور شاید پھر دوبارہ ملنا مشکل بھی ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں اور کال نہیں ریسیو ہوتی، تو ہوتا یہی ہے جب ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے ہمارے ناظرین سامعین ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، تو جب کیو میں لگ جاتی ہے تو آپ تھوڑا ہولڈ کیا کریں، تھوڑا سا پیشنس رکھا کریں، ڈیفینیٹلی کال مل جاتی ہے۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ اپنا ریٹن اور آڈیو میسج بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا IBN نمبر ہے، اس کے علاوہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے جو کہ ہماری اسکرول بار میں آپ نیچے دیکھیں گے، ہمارے نمبر مینشن ہیں، آپ یہاں پہ بھی عطیات اپنے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری لائیو نشریات دیکھنے کے لیے جیسے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے موبائل یا کسی اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیے پیغام ٹی وی لائیو، یا کسی بھی براؤزر یا سرچ انجن میں جا کے live.pegam.tv لکھیے اور ہمارے تمام پیغام ٹی وی کے چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک کے پیج کو بھی فالو کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے معزز مہمان جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کا تعارف کرواؤں۔ حافظ علی حسن نعت خواں ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، بڑے مسکراتی ہوئی پیاری سی شخصیت ہے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا ہی رکھے، جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی شخصیت، نرم کو مسکرانے والے، آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب آج موجود نہیں ہوں گے، چونکہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج ہمیں جوائن نہیں کر پا رہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحتیاب کریں اور کل وہ ہمیں انشاءاللہ دوبارہ جوائن بھی کریں گے۔ سو آج ان کا یہاں پہ ہمارے پاس ایک اٹینڈنس والا معاملہ جو ہے وہ ان کی غیر حاضری والا لگ گیا، تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، انشاءاللہ جلد وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ لیں جی، سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ثنا طارق لکھتی ہیں کہ عورت مجبوری کی وجہ سے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ اعتکاف مجبوری کی حالت میں تو کرنا ہی درست نہیں۔ اچھا، یعنی یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ ایک مسنون عمل ہے۔ تو جب مسنون عمل ہے، اسے مسجد میں ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعتکاف مسجد میں ہے، اس کا محل مسجد ہے۔ لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، مسجد جامع ہی میں اعتکاف ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اگر خاتون آسانی کے ساتھ کسی مشکل کے بغیر اور وہاں پر انتظام بھی ہے مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو گھر کے اندر اعتکاف کرنا ثابت نہیں ہے۔ لہذا عام عبادات میں وہ مصروف رہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، اس میں لگی رہے، انشاءاللہ وہ ثواب جو ان کی نیت ہے کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے لیکن محل یہ نہیں ہے اور مسائل ہیں، تو
تو انشاءاللہ وہ ثواب ان کو گھر بیٹھے ہی ملے گا جب نیت ایسی ہو اور تلاوت اذکار وغیرہ جاری رکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹھنے کی، ویسی عبادات کریں. ویسے عبادت. ٹھیک ہے. پرنسس ماہم لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. فطرانہ ایک شخص کا کتنا روپے بنتا ہے؟ 200 یا 300؟ ضرور بتائیے گا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی جی. فطرانے اس کی بنیاد اناج ہے، یعنی کھجور ہے، گندم ہے، اسی طرح جو ہے، کشمش ہے، پنیر ہے. یہ چیزیں جو خوراک اور کھانے والی چیزیں ہیں یہ بنیاد ہے. تو ان میں سے ہر ایک چیز ایک صاع ہونا ضروری ہے. صاع ایک پیمانہ ہے اور عرب لوگوں کے ہاں یہ معروف تھا. تو ایک پیمانہ ہے جب ماپنے کا پیمانہ ہے، وزن کرنے کا نہیں. لیکن جب اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، گندم، جو وغیرہ، اس کو پھر جب وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں، تو اہل علم نے جو بات بتائی ہے وہ 2.25 کلو تا 2.5 کلو اس کے درمیان بندہ کوئی اناج دے دے. فی کس ایک بندے کے بدلے میں 2.5 کلو اناج گندم دے دے، جو دے دے، کھجور دے دے، کشمش دے دے. یہی اس کا حل ہے. اگر کشمش اور اناج، آٹا وغیرہ یہ نہیں دے سکتے، موجود نہیں ہے، تو پھر آپ نے قیمت لگانی ہے 2.5 کلو گندم کی. کتنی قیمت بنتی ہے؟ ہر ایک علاقے کا اپنا وہ جو ہے نا ریٹ ہوتا ہے. لاہور میں ایک ریٹ ہے، کراچی میں مختلف ہوگا. اچھا مفتی صاحب، گندم کی یا آٹے کی بھی قیمت لگا سکتے ہیں؟ آٹے کی بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے پہلے کالر، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الحنان صاحب فیصل آباد سے کال کر رہے ہیں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ نہیں ذرا رکیے گا ایک منٹ. ایک تو آواز ان کی چیک کر لیں عبد الحنان صاحب کی. دوسرا جو سپیکر ہے اسٹوڈیو کا، اس کی آواز تھوڑی اوپر کروا دیں، تھوڑی ہائی کروا دیں. جی عبد الحنان صاحب اب بولیے گا. ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تو نماز جمعہ میں ادا کرتے ہوئے مسجد ساری مکمل بھر جاتی ہے، مسجد کی پوری مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد سڑک آ جاتی ہے، سڑک کے بعد پارک ہے، پارک میں مسجد نمازی نماز پڑھتے ہیں. کیا ان کے احکام وہی ہیں جو جمعے کے اندر ہیں؟ کوئی پہلے آ کے بیٹھ جائے صف کے اوپر، وہاں پہ تو وہ کہتا ہے جی میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں تو میرے لیے وہی اجر ہے. کیا وہی اجر جو مسجد کا اجر ہے وہ پارک کے اجر کو پہنچ جائے گا؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. عبد الحنان صاحب میں جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے گا اس حوالے سے. سب سے پہلے آنے والا شخص تو وہ ہے جو پہلی صف میں بیٹھے، مسجد کے اندر پہلی صف میں بیٹھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پہلے آنے والا شخص ہے. جی. وہ 10 بھی ہو سکتے ہیں اور 100 بندہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلے آ چکے ہیں. کسی کو پہلی صف میں جگہ مل گئی، کسی کو دوسری صف میں. اسی طرح جب مسجد بھر جائے تو اس کے بعد پارک میں یہ سڑک کے اوپر ان لوگوں کا پھر وہ نمبر آتا ہے. تو سب سے پہلے ثواب کے لحاظ سے تو وہ لوگ ہیں جو پہلے آ چکے ہیں اور مسجد کے اندر چلے گئے ہیں. اب جو پہلے آ گئے ہیں لیکن پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ آنا مسجد میں اور مسجد کے اندر جگہ موجود ہے. تو یہ نقص اور کمی جو ہو وہ آخر میں ہو، نہ کہ شروع میں آپ مسجد کو خالی رکھ کے اور دھوپ کے لیے یا کسی اور وجہ سے کہ آسانی ہو جائے گی نکلنے میں، اس مقصد کے لیے پارک میں بیٹھنا درست ہی نہیں. بامر مجبوری اگر صفیں وہاں تک آ گئی ہیں تو پھر شامل ہو سکتے. ٹھیک ہے. آئی ڈی ہے لکھتے مفتی صاحب، میں پچھلے کئی برس سے پیشاب کرنے کے بعد قطروں کے آنے کے مسئلے سے دوچار ہوں. سب کچھ آزما لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. میری اس وجہ سے جماعت سے نماز، بالخصوص سردیوں میں نماز رہ جاتی ہے اور میں روک کر پڑھتا ہوں. مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو ایک تو نہ شرعی یہ عذر ہے. جی. اگر ان کا یہ پیشاب رکتا نہیں ہے اور مسلسل قطرے آتے رہتے ہیں تو پھر تو یہ معذور ہے. جس طرح مستحاضہ خاتون ہوتی ہے یا وہ شخص جس کی ہوا مسلسل نکلتی رہتی ہے، تو ایسے اشخاص معذور ہوتے ہیں اور ان کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کریں گے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اب یہ وضو کر لیں.
ہوا نکلتی ہے جو بیمار ہیں اس بیماری میں، یا قطرے نکلتے ہیں، نکلتے رہیں، نماز پڑھ لیں ظہر کی، جب عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو پھر یہ نیا وضو کریں گے، ایک یہ۔ اور اگر ایسے ہوتا ہے کہ پیشاب کے بعد ہی یہ قطرے آتے ہیں اور بعد میں نہیں آتے، تو پھر تو حل یہ ہے کہ جب بندہ اس طرح کے مسئلے میں مبتلا ہے، چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کرے، 20 منٹ پہلے پیشاب کرے، پھر ذرا چلے پھرے، اس کے بعد جب اس کو اطمینان ہو جائے کہ اب قطرے نہیں آئیں گے، پھر وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ یہ غلط ہے کہ ادھر 5 منٹ رہتے ہیں جماعت میں، اب یہ پیشاب کے لیے بیٹھا، پھر قطرے رک نہیں رہے، پھر وہ کہتے جماعت نکل گئی۔ نہیں، پہلے سے بندے کو تھوڑا سا یعنی احتیاط کرنا چاہیے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ عاصم صاحب گجرات سے کال کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کیا سوال ہے؟ تو میں نے سوال کرنا تھا، میں نے پچھلے سال حج کیا تھا، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ تو میرا نا ایک دن رمی نہیں کر سکا تھا تیسرے دن، ٹھیک ہے، تو یہ جو دم وغیرہ ہوتا ہے حضرت، میں اگر خود جاؤں 2 سال بعد عمرے پہ تو میں ادا کر سکتا ہوں فریضہ یہ خود سے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے سر، یہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ جب یہ ہو گیا نا، رمی کے متعلق ہم ان کو یہ بتا دیں کہ یہ 3 دن رمی ہوتی ہے، 3 دن، لیکن اگر ایک بندہ 2 دن رمی کرے اور پھر مغرب ہونے سے پہلے منا سے نکل آئے تو پھر تیسرے دن کی رمی اس کی ذمہ ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ جو 2 دنوں میں جلدی کرے فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص تاخیر کرے تیسرے دن کے لیے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ دوسرے دن کنکریاں مار کے رمی کر کے وہاں سے نکل آئے ہیں تو بس مسئلہ حل ہے، ان کے ذمہ کوئی یعنی پھر سے رمی کرنا پریشانی والی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ولید صاحب ڈیرہ غازی خان سے کال کرنے کے لیے شکریہ۔ ولید صاحب فرمائیے۔ جی میرا ایک سوال تھا۔ جی بولیے، کیا سوال ہے آپ کا ولید صاحب؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری اماں نے بینک میں 16 لاکھ جمع کیے تھے۔ اچھا جی 16 لاکھ جمع کرنے کے بعد ہمیں ہر مہینے 20,000 ملتا رہا بینک سے۔ اچھا جی بینک سے پھر 6 مہینے تک ہمیں 20,000 ملتا رہا، اور اس کے بعد 6 مہینے تک 15,000 ہمیں بینک سے ملتا رہا ایکسٹرا۔ اچھا جی میری اماں کا سوال یہ ہے کہ ہم وہ بینک سے مطلب پیسے لیتے رہیں، وہ سود ہو گیا یا پھر وہ سود نہیں ہے؟ جی بالکل سود ہے، لیکن پھر بھی میں رہنمائی لیتا ہوں مفتی عبدالولی خان صاحب سے۔ شکریہ آپ نے کال کی۔ ولید صاحب سر فرمائیے اس حوالے سے۔ یہ تو واضح سود ہے۔ جی ان کی والدہ ماجدہ نے جو بینک میں پیسے رکھے ہیں جی اور ایسے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں جس پر سود ان کو ملتا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ اور پھر یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ان کو وہ ماہانہ طور پر 20,000 ملتا رہا، پھر اس کے بعد مزید اضافہ ہو گیا، تو یہ حرام ہے۔ فوراً اس اکاؤنٹ کو ختم کریں، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن پر پیسہ نہیں ملتا اور پیسے آپ گھر کے اندر بھی نہیں رکھ سکتے، چوری ہونے کا خطرہ ہے، کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، بینک میں ہی رکھنا ضروری ہے، تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، اور جو لیا ہے اللہ سے معافی مانگے، استغفار مانگے، اور جو یہ 15-20 ہزار تمہیں ملتے رہیں، اگر تمہارے پاس یہ موجود ہے تو یہ کسی مسکین فقیر کو بتائے بغیر دے دے۔ جی ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، اور آپ اپنے کال جو سوالات ہیں اس کال پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بھی یہ نمبر آپ کے سامنے ہے۔ واٹس ایپ نمبر بھی ہے ہمارا 0321565200 یعنی 0321565200۔
اس پہ آپ اپنا ریٹرن اور آڈیو میسج بھیج سکتے ہیں. ہمارے IBN نمبر اور اکاؤنٹ نمبر مینشن ہے. آپ یہاں پہ بھی اپنے احتیاط پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں بھیج سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب سے سوال ہے, پوچھا گیا ہے کہ سر سوال ہے کہ ایک لڑکی کی اپنی رضاعی بہن کے بیٹے سے شادی ہو سکتی ہے جو اس سے بڑی ہو عمر میں؟ رضاعی بہن جی کے بیٹے سے؟ جی, بیٹی سے. رضاعی بہن کی بیٹی سے؟ ہاں جی. نہیں, رضاعی بہن کی جو بیٹی ہے یہ اس خاتون کا رضاعی بھائی ہے. ہاں جی. تو وہ جو بیٹی ہے, وہ جو لڑکی ہے, وہ تو اس کی رضاعی بھانجی بن گئی. ہاں جی, اگر بہن ہے تو بھانجی بن گئی, اگر بھائی ہے تو بھانجا بن گیا. ہاں جی, تو اس وجہ سے, اور بھانجی یا بھانجے کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا, ویسے مفتی صاحب اس کویسچن کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ ایک صورت ایسے ہوتی ہے جی کہ ان کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ چونکہ جس کے ساتھ دودھ پیا تھا جی وہ بڑی ہے, اور یا اگر مرد ہے تو وہ بڑا ہے, اب اس کی جو اولاد پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات ان کو اس طرح کا لگ جاتا ہے. اچھا, یعنی حقیقت آپ نے بیان کر دی ہے, اس طرح نہیں ہو قرآن میں اللہ سکتا. نے وہ اخواتکم من الرضاعہ, جی جو تمہاری رضاعی بہنیں ہیں وہ حرام ہے, اور جب رضاعی بہن حرام ہے تو اس کی جو اولاد ہے وہ یا بھانجی ہے, یا اگر مرد ہے تو پھر وہ اس کی دونوں صورتوں میں بھانجی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرحمان صاحب حیدرآباد سے کال کر رہے ہیں جی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ ہمارا زمین کا تھوڑا نا ایشو ہے, صحیح ہے. جی. وہ مسئلہ ایسے ہے کہ وہ ہماری تقریباً 30 سال زمین پہلے نا کسی بندے کے پاس تھی, صحیح ہے, آرتے تھے. اچھا. تو وہ زمین سنبھالتے تھے. اس کے بعد ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ جو ہم نے نا وہ کھاتے کروا دیے, وہ سارے کنورٹ ہو گئے. جو بندے نا اس کے اولاد ہے نا اس میں کنورٹ ہو گیا ہے وہ کھاتا سارا, صحیح ہے, حصوں میں بٹ گیا ہے, پارٹیسپیشن ہو گیا ہے, صحیح ہے. اچھا. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ آپ کے جو دادا ہیں ان سے ہماری ایگریمنٹ ہو گئی ہے, صحیح ہے, اور وہ جو لکھت لے کے آئے تھے نا اس لکھت کے حساب سے وہ ان کی ایگریمنٹ کے موجب ان کے پیسے رہتے ہیں, آدھے سے زیادہ ان کے پاس پیسے رہتے ہیں, صحیح ہے. اور اس ایگریمنٹ میں اس نے یہ بھی مطلب شو کیا ہے کہ اگر میں نے اس ٹائم کے اس منتھ میں پیسے پیڈ نہیں کیے پورے تو میری ایگریمنٹ, میرا سودا کینسل ہے. اچھا جی. وہ اس ایگریمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے. ابھی پارٹیسپیشن ہو گیا ہے, ساروں میں حصہ وغیرہ آ گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ہم نے وہ زمین لی ہے. ہم نے کہا یار جو آپ نے زمین لی ہے اس کی پارٹیسپیشن کے موجب آپ نے جو ایگریمنٹ کی ہے اس کی موجب ہی آپ کی جو ایگریمنٹ ہے وہ تو کینسل ہے. اچھا اچھا, میں تو یہ تھوڑا جی ہاں اس کا تھوڑا بتائیے گا. جی جی میں ابھی بتاتا ہوں جی. بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب جی, دین میں تو یہ ہے کہ المسلمون علی شروطہم جی او عند شروطہم, مسلمان جو طے کر لے, جو شرط لگائے, اس شرط کی پابندی لازم اور ضروری ہے. جی. جب ان کے دادا جان سے وہ زمین ان لوگوں نے خریدی اور اس قرارداد اور اس تحریر کے اندر یہ بھی لکھ دیا کہ اگر فلاں وقت تک آپ مکمل پیسے دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو یہ سودا کینسل ہے, وہ پیسے ادا نہیں کر سکے, اور تو پھر ظاہر ہے کہ پیسے بھی ادا نہیں ہوئے, اور اس کے بعد زمین بھی انہی کے قبضے میں رہی, اور اب تقسیم بھی زمین کی ہو گئی ہے, اپنے اپنے جو اس کے مالک ہیں ان تک چلی گئی ہے, تو مسئلہ ہی ختم ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نیکی کریں اور وہ پیسے جو ان تک ان کے دادا کو انہوں نے دے دیے تھے وہ پیسے ان کو واپس کر دیں اور معاملہ ختم کریں. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. محمد عمر صاحب شیخ پورہ سے کال کرنے کے لیے شکریہ. فرمائیے کیا سوال لائے ہیں آپ پوچھنے کے لیے؟ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس مال مویشی ہیں جن کی تعداد جو ہے نا وہ تقریباً 40 کے راؤنڈ بورڈ بنتی ہے, تو اس میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. تو
تو اس میں سے ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کتنی زکوٰۃ بنے گی اور مویشیوں میں سے؟ ایک میرا سوال یہ ہے. مویشی دوسرا میرا سوال نہیں عمر صاحب ایک منٹ, مویشی ایک ہی جنس کے ہیں آپ کے؟ نہیں مویشی میرے پاس وہ گائے بھی ہیں اور بھینسیں بھی ہیں. گائے بھینسیں بڑے بھی کتنی ہیں؟ چھوٹے بھی ہیں. گائے بھینسیں کتنی ہیں آپ کے پاس بڑی؟ تقریباً جو نا بڑی جی بڑی کتنی ہے آپ کے پاس عمر صاحب؟ جی بڑی اس میں جو ہے وہ تقریباً 10 ہیں اور چھوٹے ان کے بچے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ بھینسیں جو ہیں وہ بڑی تقریباً 20 کے لگ بھگ ہیں اور چھوٹے ان کے بچے ہیں. ٹھیک ہے, اب دوسرا سوال پوچھئے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم رفع یدین کے وقت جو ہے وہ اپنے ہاتھ کس جگہ تک لے جائیں؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, میں ابھی جواب لیتا ہوں سر. 10 جو ہیں, ایک منٹ 10 جو ہیں وہ بڑی ہیں گائے, اور 20 جو ہیں وہ بھینسیں ہیں بڑی, پھر باقی چھوٹی ہیں وہ ملا کے 40. تو اس طرح سے آپ فرما دیجیے. جو گائے اور بھینس ہے اہل علم نے دونوں کو ایک ہی جنس میں سے شمار کیا ہے, تو یہ تعداد تو 30 سے اوپر ہو گئی ہے. کم از کم جو نصاب ہے گائے بھینسوں کا وہ ہے 30 گائے یا 30 بھینسیں یا دونوں ملے جلے جو بھی ہے وہ ہو گئی ہیں, وہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب چھوٹے بڑے کا اعتبار نہیں ہے, بس جو بھی ہے اس کی عمر زیادہ ہے کم ہے اتنے ہیں تو 30 کم از کم اب وہ نصاب کو پہنچ چکے ہیں, ان میں زکوٰۃ ہے جب 1 سال گزر جائے. ٹھیک. اچھا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ 30 گائے یہ صائمہ ہو. صائمہ کا مطلب سین سے ہے, یعنی خود چرنے والی ہوں, جنگل میں اور دریا کے نہروں کے آس پاس جو جگہیں ہوتی ہیں گھاس قدرتی زمین سے چرتی ہوں. اگر سال کے اکثر حصے میں انہوں نے اس کے لیے چارہ کاٹ کے لانا ہے یا پھر کوئی فارم بنایا ہوا ہے اور وہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے اور کھانا چارہ وغیرہ ادھر ہی کھلاتے ہیں, پھر یہ جو شریعت نے بیان کر دیا ہے وہ شرط صائمہ والی, چرنے والی, خود چرنے والی, وہ شرط نہیں ہے, لہذا ان میں پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اگر چرنے والی ہوں یا سال کے اکثر حصے میں اور چرنے والی ہوں یہ گائے وغیرہ اور کچھ وقت یہ چارہ کاٹ کے لاتے ہوں اس کا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اکثر سال میں چرنے والے ہوں اور نصاب کو پہنچے 30 تو پھر ان میں زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واجد حسین صاحب آزاد کشمیر سے کال کرنے کے لیے شکریہ. واجد صاحب فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں بڑے عرصے سے پروگرام آپ کا دیکھتا ہوں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ کو بھی میرا سلام ہو. جی میرا ایک سوال ہے کہ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس آگے ایک سجدہ لکھا ہے السجدہ, جی تو اس کا کیا طریقہ ہے, یہ کس طرح یہ کرنا پڑتا ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے؟ جی میں ابھی جواب لیتا ہوں. شکریہ کال کرنے کے لیے. سر سجدہ جی تلاوت کے دوران قرآن مجید کے اندر 14-15 مقامات ہیں, اس میں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے السجدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جب آپ اس کی تلاوت کریں یا اس کی تلاوت سنیں توجہ کے ساتھ تو آپ کے ذمے سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے. وہ فرض اور واجب کے درجے میں تو نہیں, لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ سجدہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات سجدہ اس طرح کی آیات یعنی تلاوت کرتے کرتے ان آیات پر پہنچ جاتے, ان آیات کی تلاوت فرماتے تو پھر سجدہ بھی کرتے. تو یہ السجدہ جو لکھا ہوتا ہے یہ مقامات ہے. اور طریقہ کیا ہے, اگر آپ نماز میں ہیں اور نماز کے دوران یہ آیات آپ نے پڑھ لی یا سن لی تو امام جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے جاتا ہے سجدے میں اور باقاعدہ ایک سجدہ کر کے پھر واپس آ جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے. یہ طریقہ ہے. اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو تو بھی ٹھیک ہے, اور جو مسنون مزید دعائیں ہیں سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ, یہ دعا پڑھ لیں. ایک اور دعا بھی ہے وہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں پھر واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. کالر ہے, ان کی جانب جانے سے پہلے حافظ صاحب سے, حافظ صاحب انٹرسٹنگلی سن رہے ہیں آپ, بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوگا. کچھ اگر آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے نا تو آپ نے مجھے اشارہ کرنا ہے, وہ ہم مفتی صاحب سے پوچھ لیں. اور اس کے علاوہ دعا تھی کہ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضاعنی بہا وزرا وجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داؤد. اس حوالے سے کیا یہ دعا
دونوں صحیح ہیں، دونوں ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے جی، واہ جی، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اثر آ گیا، حافظ صاحب کو فوری طور پہ دعا بھی نکال کے لائے، ماشاءاللہ۔ یہ ہوتی ہے صحبت جس کا اثر آتا ہے، اور یہ خوشبو والی صحبت ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد عرفان صاحب کراچی سے کال کریں جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے محمد عرفان صاحب، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ایک تو بچوں کے لیے دعا کرانی ہے، پیپر ہو رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے ایک گھر ہے میرا، میں رہتا ہوں اس میں تقریباً 40,000 کرایہ آتا ہے، 35 سے 40 جی، اور دوسرا جو ہے جہاں میری دکان ہے وہ بھی جو ہے نا 30-35 ہزار کرایہ آتا ہے، وہ بھی میرے رہائش میں ہے جی۔ تو ان پہ مالیت پہ زکوٰۃ ہوگی یا کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ میں ابھی، اور وہ کرایہ خرچ ہو جاتا ہے آپ کا جو آتا ہے، یا جمع کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو خرچ ہو جاتا ہے نا، بچوں پہ خود کہا پی لیا وہ۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہے اور محمد، جمع میرے پاس کیش کچھ نہیں ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ تعالیٰ کیش بھی دے دے آپ کو جو جمع ہو جائے جی۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی محمد عرفان صاحب۔ سر بچوں کے لیے دعا، اور دعا تو ویسے ہم سب کو شامل کر لیتے ہیں افطار کے وقت، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح ان کا گھر ہے، رہ بھی رہے ہیں، 40,000 کرایہ، دکان ہے، وہاں سے بھی کرایہ آ رہا ہے۔ ہاں جی، یہ جو گھر ہے ایک ہے، ایک سے زیادہ ہے، دکان ایک ہے، ایک سے زیادہ ہے، ان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے جی۔ ہاں، اگر کرایہ پہ دیے ہوئے ہیں یہ گھر، اور ان کا پیسہ آتا ہے، پھر وہ پیسہ جمع ہوتا ہے، پھر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس پہ سال گزرتا ہے، تب زکوٰۃ ہے۔ اور اگر کرایہ آ رہا ہے اور بندہ اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہی کرایہ کے کھاتا ہے، تو پھر تو زکوٰۃ اس پہ ہے ہی نہیں، ویسے ہی صدقہ دیتا رہے۔ ٹھیک، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی، اور تمام مسلمانوں کے بچوں کے لیے جن کے امتحانات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو امتیازی کامیابی سے نوازے، اور ان کا ذہن کھول دے، ان کو یعنی ان کا حافظہ قوی کر دے، اور ایسے کامیابی ان کو ملے کہ ماں باپ خوش ہو جائیں کہ سبحان اللہ۔ آمین، بہت شکریہ جی۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبد الرحمان صاحب راول پنڈی سے کال کرنے کے لیے بہت شکریہ، فرمائیے کیا سوال لائیں آپ؟ اچھا سر، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر ہم نے مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، تو میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنا دایاں پاؤں اٹھا کے کبھی بایاں کبھی دایاں، یعنی کہ ہمیں دایاں پاؤں اپنی نماز سے ہٹانا نہیں چاہیے۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہو گیا، دوسرا سوال فرمائیے۔ ہاں جی، اور وہ اپنا پاؤں دائیں پاؤں ہلاتے ہیں، یہ تو اسلام میں نہیں ہے نا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ جی جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ہوں ایک مزدور آدمی، پینٹ کا کام کرتا ہوں، میں 1.5 ماہ سے فارغ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں، فرمائیے، آگے فرمائیے۔ اور ماشاءاللہ ہماری پوری فیملی نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور روزانہ بلا ناغہ کام پہ بھی جاتا ہوں، لیکن کام نہیں مل رہا میرے پاس۔ میں اس وقت نہ میرے پاس سمجھ رہے نہ شہری کے لیے کچھ ہے، نہ افطار کے لیے۔ کھجور کھا کے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پانی کے ساتھ ہم روزہ کھول لیتے ہیں، بس تمہارا یہی صاحب ہے۔ اچھا، دعا کروانا چاہتے ہیں آپ؟ تو کیا پیغام کی بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ جی، میں ابھی جواب لیتا ہوں، بہت شکریہ آپ نے کال کی جی۔ پیغام ٹی وی تو خیر مدد میں شامل ہے ہی، اور الحمدللہ نہ صرف جیسا آپ نے کہا، ایسی بہت سی خاموش امداد ہے جو کہ پیغام ٹی وی کر رہا ہے۔ ہماری ٹیم آپ کا نمبر نوٹ کر لے گی، اور ہم ڈیفینیٹلی جو یہاں پہ یہ کام کریں، یہ بھی مدد ہے، یہ بھی آپ کی مدد ہے، آپ کے سوالات جوابات کے حوالے سے۔ اچھا یہ فرمائیے سر کہ نماز کے دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں اٹھا لیتا ہے، کبھی کوئی دایاں کبھی کوئی بایاں، تو یہ جائز ہے یہ کرنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز بندہ پڑھے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جی، تو یہ قوموا للہ قانتین، قنوت کے ساتھ۔ قنوت کا ایک مطلب یہ ہے کہ سکون کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نماز کے اندر سکون حاصل کرو، تو یعنی سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہ حرکات دائیں بائیں ہونا یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز نہیں فاسد ہوتی، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہے اس کا وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے تو دونوں پاؤں پہ وہ کھڑا ہے بیچارہ،
تو وہ پھر تھوڑا سا یعنی آرام حاصل کرنے کے لیے، سستانے کے لیے کبھی ایک پاؤں پہ زور دے دیتا ہے تو اس دوسرے پاؤں کو کوئی سکون مل جاتا ہے پھر اس کو، تو وہ معذور ہے جی، اور ورنہ بغیر کسی عذر کے ایسے یہ نہیں کرنا کرنا درست چاہیے. ٹھیک ہے، باقی دعا بھی کر دیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں اللہ ہمارے تعالیٰ بھائی ان کے لیے آسانیاں فرما دے، رزق کے وسیع ذخائر اور وسیع راستے ان کے لیے پیدا فرمائے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں اور محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. آمین آمین. لے جی، سوالات جوابات آپ کی کالز ہم سب شامل کریں گے. یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا حافظ علی حسن صاحب کا. حافظ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہنستے مسکراتے رہیے، آباد رہیے، اور ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں، سوالات جوابات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے اور ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں مفتی مولانا نعمان فاروقی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں. سر السلام علیکم. سر خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کو پتہ میرے ساتھ ایک فنی حرکت ہوئی ہے ابھی، اور وہ پتہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دونوں کو اندازہ نہیں ہے، لیکن جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو اس ہاٹ سیٹ کے کچھ تقاضوں کا پتہ ہوتا ہے. جب میں نے ایسے کر کے دیکھے، میرے پاس جو ڈیٹیلز تھی اس میں تھا مفتی ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب. تو میں نے کہا کہ بھٹی صاحب تو ہے نہیں آج، تو بجائے اس کے کہ میں ایک دم یہ بول دوں، میں نے کہا اب یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ انسیت ہونے کا. اب میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں، ہماری ملاقات رہتی ہے، سو دیٹ واز اے جمپ کہ ایسے کر کے ایسے وہ میری نظروں کو جمپ لگا اس سے پہلے کہ زبان کو جمپ لگتا. اچھا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ اچانک آنا پڑا ہے، ہاں جی، تو ادھر کیسے نام آ گیا، میں بھی سوچ رہا جی. لیکن دیکھیں آپ کے بھائی نے کیسا ہینڈل کیا اس چیز، ماشاءاللہ. یہ تو بہت لائٹر نوٹ ہے. جزاکم اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے بھائی کی ان کی بھی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، فلو بھی ہے، نزلہ بھی ہے، آنکھیں دیکھیں سرخ ہوئی ہوئی ہیں. میں نے کہا کہ نعمان فاروقی صاحب آنکھوں میں خون اتنا کس کے لیے اتنا غصہ ہے؟ کہتے نہیں یہ آنکھوں میں تھوڑی سی الرجی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے میڈیسن لی سر آپ نے؟ جی جی، ابھی اتنی ابتدائی میں نہیں لیتا. اچھا خیر، چلیں اللہ تعالیٰ خیریت کرے. جی ابھی کہوا پلاتے ہیں نعمان فاروقی صاحب کو، ذرا گرم کرتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لے جی، سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. احمد خالد سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بہت سکون دہ نعت ہے. اور اسی طرح سے کچھ اور لوگوں نے بھی، جو ہمارے بھائی ابھی حافظ صاحب پڑھ کے گئے ہیں نعت، ان کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھائی کو جزائے خیر دیں، بہت پیارا کلام پڑھا ہے. جی بالکل، آپ کے یہ خوبصورت میسیجز ان تک پہنچ گئے ہیں. طلعت بھائی لکھتے ہیں، السلام علیکم بھائی، میرا نام مروہ ہے، میرے نانا ابو جی 15 روزے وفات پا گئے تھے. میری نانو اور نانا ابو دونوں وفات پا چکے ہیں، پلیز ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں، پلیز اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. سر دعا کروا دیجئے، اتنی ریکویسٹ کر دی، اب تو شامل کرنا پڑے گا. جی جی جی، اللہ تعالیٰ جی ان کی بخشش فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ تمام مومن مرد اور خواتین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، جی اللہ ان کی بخشش فرمائے. جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ بخشے. آمین. اور یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ میں چلے ضمناً آئی گئی بات جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا کرتے ہیں. تو جتنا ہمارا وسیع ہوگا دعاؤں کا سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو بخش دے، آمین، تو اتنے مومنوں جتنی جو نیکیاں ہمیں ملتی رہیں گی. جی ٹھیک ہے، بالکل. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. عتیق عباس صاحب مری سے کال کرنے کے لیے شکریہ. عتیق صاحب فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جب ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، درود وغیرہ پڑھتے ہیں، جی تو اس سے میری زبان پہ مثلا چلا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں مطلب یہی درود شریف پڑھتا ہوں، اگر میں اس کے علاوہ کچھ بھی پڑھتا ہوں نا تو وہ مطلب میری زبان پہ یہی آ جاتا ہے محمد صلی اللہ. مطلب میں کلمہ پڑھنا چاہوں تب بھی میری زبان پہ یہی آ جاتا ہے، اور ذکر کرنا چاہوں تو میری زبان پہ یہی چل. اللہ اکبر. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب، یہ محبت کا عالم کہیں یا یہ کیا، آپ فرمائیے گا اس سوال. جی
ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ محبت کا عالم ہے جی، لیکن بعض اوقات بعض محبتیں ان کو مقید کرنا چاہیے جی جی اور جو چیزیں زیادہ اہم ہیں ان کو مقدم کرنا چاہیے. جی، مثلاً اذکار ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ کا ہے. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، میزان میں بھی بہت زیادہ وزنی ہے، آسان ہے پڑھنے میں بھی. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، صرف یہ الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ بہت عظیم کلمات ہیں اور بہت زیادہ فضائل ان کے آئے ہیں. تو اور درود شریف جو سب سے وہ افضل درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہ پڑھنا چاہیے. اور درمیان میں اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے تو فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں، السلام علیکم. ارشد خان صاحب اٹک سے کال کر رہے ہیں. ارشد خان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم نظامی صاحب اور مفتی صاحب، میری طرف سے آپ کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکم کیجیے ارشد خان صاحب. نظامی صاحب میرا مفتی صاحب سے محترم سے دو سوال ہیں. جی. ایک سوال تو نظامی صاحب یہ ہے کہ جو دوران تلاوت کے سجدے آتے ہیں قرآن پاک میں، جی، جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اگر سجدہ آ گیا تو اسی وقت ادا کرنا ضروری ہے یا کہ تلاوت ختم کرنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں سجدہ؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نانا کی طرف سے یعنی باپ کی طرف سے بیٹی کو جو وراثت آتی ہے شرعی طور پہ، تو اگر والد کی وفات سے پہلے بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو قانونی طور پہ تو وہ اس کو اقدار قرار دیا جاتا ہے، اس کے نام پہ وہ انتقال آپ چیز ہو جاتی ہے، لیکن شرعی طور پہ آیا وہ بیٹی اس باپ کی جو ملکیت ہے، اس کی وراثت ہے، اس کی حصہ دار ہے یا نہیں؟ جی بڑی پرابلم ہے کہ کہتے ہیں شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، قانونی طور پہ ہے. تو یہ تھوڑا سا پتہ کرنا ہے کہ آیا اگر باپ کی زندگی میں بیٹی پہلے فوت ہو جاتی ہے تو باپ بعد میں فوت ہوتا ہے تو وہ وراثت بیٹی کو ملے گی یا نہیں ملے گی اس کی اولاد کو؟ جی ٹھیک ہے، میں دونوں سوالوں کا جواب لیتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب فرمائیے گا. پہلا سوال ان کا پہلا سوال سجدہ جیسا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا. سجدہ تلاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات سجدہ کی تلاوت فرماتے تو ان کا یہی معمول تھا کہ اسی وقت ہی سجدہ کرتے تھے. صحابہ کرام کا بھی یہی معمول. تو جیسے ہی بندہ تلاوت کرے اسی وقت وہ سجدہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر آیات سجدہ کی تلاوت فرمائی ہے تو اسی وقت ہی سجدہ کیا ہے. سجدے میں گئے ہیں، پھر اٹھے ہیں، پھر مزید تلاوت کر کے پھر رکوع میں گئے ہیں. تو اسی وقت ہی کرنا چاہیے. یہ تاخیر نہیں کہ تلاوت مکمل کر کے آدھا گھنٹے گزر جائے، گھنٹہ گزر جائے، بعد میں سجدہ کرتے، اس کا کوئی ثبوت ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، کوئکلی دوسرے سوال کا بھی دے دیں. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ بیٹی وفات جب بیٹی وفات پا چکی ہے اپنے باپ کی زندگی میں تو یہ تو وارث نہیں بنے گی. اچھا، تو اس بیٹی کی جو اولاد ہے وہ بھی وارث نہیں بنے گی، اپنے نانا کی میراث کے وہ حقدار نہیں ہے. وہ تو حقدار تب ہے جب نانا سے میراث اس کی بیٹی کو چلی جائے پھر اس کی اولاد. تو یہ نہیں ہے. البتہ وہ نانا صاحب کو چاہیے جب وہ زندہ ہیں تو زندگی میں اپنے ان نواسوں کے لیے بھی کچھ وصیت کر جائے یا اپنی زندگی میں ان کے نام کر دے وہ جائز ہے. وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی، السلام علیکم. میاں نور محمد صاحب صادق آباد سے کال کر رہے ہیں. سر شکریہ کال کیا آپ نے. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ بکریوں پہ نصاب کیا ہوگا زکوٰۃ کا بکری پہ؟ اچھا، کتنی بکریاں ہیں ویسے آپ کے پاس؟ 25-30 مطلب ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے. جی زکوٰۃ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے بکریوں کی 40 پہ. جی یعنی 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری وہ زکوٰۃ پہ دینی ہوتی ہے. تو ان کے پاس چونکہ اس سے تھوڑی ہیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. ویسے ایک بات پیاری ہے نا یہ مفتی صاحب، دونوں مفتیان کرام، کہ جذبہ ہے، احساس ذمہ داری ہے، دل کرتا ہے کہ اگر میں بلکہ اس حدیث میں نا یہ لفظ بھی ہے الا یشاء ربها،
جی کہ زکوٰۃ تو 40 ہی پہ ہے لیکن اگر اس کا مالک چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورتی ہے نا ماشاءاللہ, اور اس میں برکت ہی ہو جائے گی. جی ظاہر ہے, جب آپ اللہ کو دیں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے آپ پابند نہیں ہیں, 40 پہ ہے, اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کاروبار کر لیں. ایک کالر ہیں جی, السلام علیکم. عابد ایوب صاحب آزاد کشمیر سے کال کر رہے ہیں. عابد بھائی فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ میری ساسو ماں بیمار رہتی ہیں. جی 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 فرمائیے فرمائیے. جی جی اصل مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری ساسو ماں بیمار ہیں, وہ دل کی مریضہ ہیں جی, اور میڈیسن بھی یوز کرتی ہیں, اور امید ہے کہ وہ آئندہ بھی مثلا وہ میدے کی مریض ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوں گی. اچھا جی. تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو کیا اس کا ہدیہ ہمیں دے دیں یا پھر ان کے جو ہے نا بچہ یا کوئی بچی ان کے روزے رکھیں گے نا؟ جی بہت شکریہ آپ نے کال کی, میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب یہ لفظ جو ساسو ماں ہے یہ پرٹیکولر ٹھیک لفظ ہے یا ساس محترمہ کہہ سکتے ہیں, یا کیا خیال ہے آپ کا؟ لفظ تو ساس ہی ہے نا, ساس ہے. میری ساس محترمہ, ساس محترمہ کہہ تو سکتے ساسو ماں کہہ کے نا بیوی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اچھا لیکن چونکہ یہ لفظ جو ہے ہماری گرامر کا بیسکلی نہیں ہے, یہ سنسکرت سے آ گیا, انڈین ورڈ سے آ گیا, تو اس لیے میں تھوڑا اس کی بہتر بتا سکیں. جیسے ہمارے ہاں مثلا دادو کہا جاتا ہے, حالانکہ دادی لفظ ہے. اسی طرح نانو کہا جاتا ہے, تو اسی طرح ساسو بھی کہہ لیتے ہیں. تو یہ ویسے تو ماں جب کہہ دیا تو ساری چیزیں پیچھے رہ گئی, لیکن وہ اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے تھے. وہ پیار سے بے شک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ لفظ پرٹیکولرلی نہیں ہے. ہاں ادب میں نہیں ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں عام ہے, تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے غلط العام بھی کہہ سکتے ہیں. جی جی, تو وہ پھر قبول ہوتا ہے. جی جیسے دادو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا نا, دادو نانو, یہ بھی ادھر سے آئے ہیں. اچھا تو اچھا چلے میں جواب تو لوں گا. آپ کو پتہ ایک اور لفظ بھی بڑا عجیب و غریب سا سسر کے حوالے سے بھی بن گیا ہوا ہے, شاید آپ کو پتہ, لیکن میں نہیں لیتا. چلیں آپ پلیز فرمائیے. یہ سارے قابل احترام ہے. ہاں جی, وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بندے کا جو قابل احترام, جس بندے کی عزت کی جائے اور جس کی وجہ سے عزت کی جائے, احترام کیا جائے, وہ اس کی بیٹی ہے اور وہ اس کی بہن ہے. یعنی ایک بیٹی جب آ گئی تو اس کی والدہ, اس کا والد, بھائی, یہ سارے قابل احترام ہیں. تو سوٹیبل ہو سکتا ہے میری زوجہ کی والدہ محترمہ. ہاں جی, ایسے کہہ سکتے ہیں. تو اب جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وہ مسئلے کو واضح کر دیں. وہ یہی ہے اس سے پہلے کہ اور چیزیں واضح ہونے لگ جائیں, کہیں کہ کس گفتگو میں چلیں. ان کی جو ساس صاحبہ ہے اور ان کی بیگم کی والدہ محترمہ وہ بیمار ہیں, اور خود انہوں نے بتایا کہ معدے کی تکلیف ہے اور یہ امید بھی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. لہذا وہ بیمار ہیں اور وہ دائمی بیمار جیسے شوگر وغیرہ اس طرح کی مریض ہوتے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, تو یہ فدیہ دیں گے. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. روزے سے رمضان سے پہلے کھلائیں, درمیان میں کھلائیں, آخر میں کھلائیں. اگر کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے تو پیسے بھی دے سکتے ہیں, ایک خوراک کی جتنی رقم کہہ رہے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی روزے رکھ لے, یہ بھی ہو سکتا ہے. جب وہ زندہ ہیں جی الحمدللہ, کسی اور کوئی اور ان کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر صاحب ٹوبہ ٹیکسن سے کال کرنے کے لیے شکریہ. کیا سوال ہے آپ کا سر؟ سر میرا سوال ہے کہ 7 سال پہلے دوبارہ پوچھیے عمر صاحب, دوبارہ پوچھیے, آواز میں ڈسٹورشن ہے, دوبارہ پوچھیے. نہیں ٹیم عمر صاحب کا سوال سن لیجئے, ہمیں فارورڈ کر دیجئے گا کیونکہ ہمارے پاس ڈسٹورشن ہے, ہم سن نہیں پا رہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. نورین چودھری لکھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی اجمل صاحب کہاں ہیں؟ مفتی اجمل صاحب گھر میں ہیں, وہ آج یہاں پہ نہیں آئے کیونکہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. ابھی کچھ دیر پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی ہے, تو انشاءاللہ جب وہ کل ٹھیک ہو جائیں گے, بھلے چنگے ہو جائیں گے, شفا یاب ہو جائیں گے, تو ہمیں ڈیفینیٹلی جوائن کریں گے. اچھا جی, آگے عمر لکھتے ہیں کہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو لوگ دوسرے شہروں سے آ کر لاہور کی مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں, ان کے لیے شرعی حکم, مردوں کے علاوہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں؟
فرمائیے سر. جی عموماً جو لوگ ایسے سفر کرتے ہیں، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اپنے علاقے میں اور اپنی مسجد اس کا زیادہ حق ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جائے، اسی میں آنا جانا ان کو آباد کیا جائے. جی ٹھیک. اب ظاہر ہے ایک بڑے لیکن یہ جو لوگ آتے ہیں نا، اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہاں پہ سہولیات، یہاں پہ وہ ایک سلسلے ذرا اچھے ہوتے ہیں، منظم اور اچھا اہتمام ہوتا ہے اعتکاف کے لیے، پردے کے بڑے اچھے وہ انتظامات ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگ پھر دوسرے شہروں سے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. جی تو یہ بھی سمجھیں کہ علم کے تلاش میں یا دین کے لیے ایک سفر ہے. اس میں کوئی ارادہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ مجھے کوئی ثواب زیادہ ملے گا، یا ایسا صرف اس لیے کہ چلے وہ دین کی باتیں زیادہ سننے کو مل جائیں گی اور ایک ماحول ملے گا. تو اس حوالے سے جو ہے نا کیا جا سکتا ہے. اور خصوصاً خواتین کے لیے چونکہ چھوٹے جو شہر ہیں ان میں بعض اوقات مسجد میں انتظام بھی نہیں ہوتا. ہم سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ادھر انتظام نہیں ہے تو ہم گھر میں بیٹھ جائیں. تو ظاہر ہے اگر وہ گھر میں بیٹھنا تو اعتکاف کا تصور نہیں ہے، وہ مسجد میں بیٹھیں گے تو وہ پھر بڑے شہروں میں آ جاتی ہیں خواتین، تو اس میں محرم کا خیال رکھنا چاہیے. جی جی مفتی صاحب. اعتکاف کی جو حقیقت ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تنہائی اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کرے، ذکر و اذکار، تلاوت ہو، نمازیں ہوں، اور اسی لیے یہ خیمے لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ رکھتے ہیں. یہ کوئی تعلیمی دورہ نہیں ہے. اچھا. نہ تو یہ تعلیمی دورہ ہے، نہ کوئی یہ دعوتی دورہ ہے. یہ صرف اور صرف بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کو مزید گہرا اور مضبوط کرنے والا دورہ ہے. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر خیمہ لگواتے تھے، پھر وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، نماز کے لیے باہر نکلتے، نماز پڑھاتے اور پھر وہاں پر جاتے. یہ جو سلسلے ہیں نا، بالخصوص باہر سے جو آنے والے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی مطلوب طریقہ نہیں ہے. 3 مساجد ہیں، وہاں پر آپ جائیں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پر سفر کر کے آپ اعتکاف کریں، نماز کے لیے جائیں، یہ نیت کریں. لیکن یہ جو ہے کہ سہولیات وغیرہ، وہ اعتکاف میں اپنے بندے نے کیا سہولیات لینی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کالر ہے جی. السلام علیکم. شازیہ صاحبہ گوجرا سے کال کرنے کے لیے شکریہ. فرمائیے فرمائیے. سر میرا سوال ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے 4 بیٹی سے نوازا، اس کا نام میں نے حرم فاطمہ رکھا ہے. اور کہتے ہیں حرم نام بھاری ہوتا ہے، یہ اللہ پاک اس کا مطلب ہے اللہ پاک کا گھر. تو یہ اس کا مجھے بتا دیں، بھاری تو نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ آنکھوں میں کاجل یا سرما ڈالنے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، یا پانی کے چھینٹے مارنے سے تو وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ جی میرا بچہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نیک بخت کرے آپ کی بیٹی کو اور آپ کے بھی بخت نیک کرے. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب فرمائیے حرم فاطمہ رکھنا نام. حرم کا معنی صرف بیت اللہ ہی نہیں ہے، حرم احترام کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مختلف نام جیسے غلام فاطمہ یا حرم فاطمہ یا ایسے رکھے جاتے ہیں. تو یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طور پہ ہے، اور یہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انہیں قابل احترام بنائے، ماشاءاللہ. ان کی حرمت اور ان کی عزت اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے. ان کی رکھا جا سکتا ہے یہ نام، رکھا جا سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آنکھوں میں کاجل، پانی کے چھینٹے، کاجل یا سرما یا ایسی کوئی چیز، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی اثر اگرچہ اس کا کوئی ذائقہ فیل بھی ہو، مثلا ڈرافٹ ڈالے ہیں تو اس کو پھینک دیں. تو ہاں جی وہ ظاہر ہے ذائقہ فیل بھی ہو تو وہ آپ نکال دیں اور روزہ انشاءاللہ برقرار ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملتان سے محمد اکرم صاحب کال کر رہے ہیں. سر شکریہ. جی ہاں فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے پیشاب والی جگہ سے ہوا بڑی خارج ہوتی ہے، 2-3 دفعہ وضو کرتا ہوں تب بھی وضو نہیں رکتا، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے شرعی مسائل کے مطابق؟ اللہ پاک آسانیاں کرے جی. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب اس کا ڈیلی کو 3-4 مرتبہ جواب دیتے ہیں لیکن پھر بھی شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب فرمائیے. ہاں جی، اگر یہ عذر ہے کہ ہوا خارج ہوتی رہتی ہے انتظار کرنے کے باوجود بھی، تو آپ معذور ہیں. ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے، اور مثلا ظہر کے لیے آپ نے نیا وضو کر لیا ہے، اور پھر آپ نماز پڑھتے جائیں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت بھی کریں. جب عصر کا وقت ہو جائے عصر کے لیے پھر سے وضو کریں، اور مطمئن رہیں. ہوا بھی خارج ہوتی ہے، آپ مطمئن رہیں کہ آپ کا وضو قائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی خواتین ہوتی تھی، وہ خون جاری رہتا تھا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ پرنسس مہم لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہترین پروگرام ہے آپ کا، لاجواب۔ اللہ آپ کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین آمین جی۔ نہ صرف میں بلکہ پیغام ٹی وی پوری اس کاوش میں، پوری اس کوشش میں، پوری اس محنت میں، پورے اس جذبے میں شامل ہے۔ سو اس ساری دعائیں میری ٹیم کے لیے بھی اور پیغام ٹی وی کی مینجمنٹ کے لیے بھی ہم لے لیتے ہیں۔ وَلَكَ بِمِثْلٍ یا وَلَكِ بِمِثْلٍ، وَلَكِ بِمِثْلٍ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی کوئی خیر والی دعا کرے نا تو بندہ کہ وَلَكَ بِمِثْلٍ، اگر مرد ہے وَلَكِ بِمِثْلٍ، آپ کے لیے بھی اسی کے مثل دعا۔ ماشاءاللہ، یہی جیسے سیم ٹو یو کہتے ہیں ہاں جی، انگلش میں اگر کہہ دیں دعا مل جائے گی پھر سیم ٹو یو تو بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ویسے تو یہی کہا جاتا ہے سیم ٹو یو، انگلش میں اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بلیس یو سیم ٹو یو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ ہم فطرانے کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے شامل کر چکے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر فطرانہ نہ دیا جائے، مطلب بس گھر کی ضرورتیں ہی پوری ہوں، تو بھی کیا فطرانہ ادا کرنا ضروری ہوگا؟ اس پہ ہم کافی مرتبہ کہہ چکے ہیں، کوئکلی یس یا نو بتا دیں۔ ہاں، بس یہ ہے کہ ہو اگر اتنا بھی ہو کہ ایک دن کا ان کے پاس موجود ہے تو اس سے اضافی وہ فطرانے کے طور پہ دینا ہے جو ان کے ذمہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پشاور سے شمائلہ صاحبہ کال کر رہی ہیں جی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں، ایک سوال میں 2 جواب بعد سوال ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے شادی کے بعد حق میں جو ہوتا ہے، مثلاً اگر 50,000 روپے حق میں لکھا ہے لیکن بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے حق میں تمہیں ادا کر دیے اور بیوی کہے مجھے نہیں ملا، تو وہ کہے کہ نہیں یہ جو میں نے تمہیں مہر میں انگوٹھی دی ہے وہ اس میں حق مہر بھی ادا کر دیا، کیا وہ حق مہر ادا ہو جاتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو حق مہر میں زیور لکھا جاتا ہے، جتنا سونا لکھا جاتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر ڈیورس ہو جائے تو یا زیور واپس دے دیتی ہے بیوی یا وہ بیوی کا ہی ہوتا ہے؟ جی شکریہ میری بہن، آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ اس کا جواب پشتو میں دینا ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ پشتو میں آپ بولیے گا۔ اور بات یہ ہے کہ میں بات ہی بھول گیا ہوں، وہ اتنی سپیڈ میں بھائی صاحب میرے کان میں بولے ہیں کہ میں آپ کی بات بھول گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلیں، اینی وے آپ ان کو جواب دے دیجیے پہلے۔ مسئلہ داسې دا چې کله خاوند یو مہر مقرر کی طے کی چې د 50,000 روپۍ مہر دی او بیا خپلې ښځې ته زنانه ته هغه ګوتمۍ ورکي، انګوټي وله ورکي او ورته وایي چې دا ورته ونه وایي چې دا هغه مهر دی او هسې د ګفټ په طور د تحفې او ډالۍ په طور یې وله ورکي، نو دا خو ډالۍ شوله. وروسته چې بیا دا وایي چې هغه مهر و، دا سم نه دی، دا غلطه دعوه ده او دا په مهر کې به نه حسابېږي، دا مهر کې نه حسابېږي. دویمه مسله هغه چې په مہر کې لیکل شوي وي په حق مہر په طور باندې زیورات، کالی، نو دغه کالی دا د ښځې حق وي، که طلاق شي نو دا به د ښځې حق وي. ها د خلې په صورت کې به دغه زنانه دغه سامان دغه کالی واپس خاوند ته ورکوي، که خله نه وي او خاوند ورته طلاق ورکړي نو دا دغه زنانه حق دی، خاوند یې ته واپس نشي اخیستلی. چې څه وي جامې دي او سامان دی، لوښي لرګي دي، دا ټول د هغې زنانه دي. اس کا ترجمہ میں تاکہ اردو دان شیخ صاحب بھی ظاہر ہے اردو میں کرتے ہیں لیکن انہوں نے کیا. چلے میں وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو حق مہر کہہ کے اس نے لکھوایا نا تو وہی اسی صورت میں حق مہر وہ دے گا تو ٹھیک ہے. اگر وہ کسی اور شیپ میں دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ جی یہ حق مہر کے بدلے میں تمہیں دے رہا ہوں، تو پھر ایک گفٹ ہی ہوگا، وہ حق مہر اسی طرح برقرار رہے گا، وہ اس کو دینا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ہر صورت میں. اچھا اب دے تو دیا، بالفرض کبھی وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے بریک اپ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے رشتہ، تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک خلا ہوتا ہے اور ایک طلاق ہوتی ہے. خلے کی صورت میں کیونکہ خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے دعویٰ جی، تو اس وجہ سے اس کو اپنا پھر حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے اور جو تحفے تحائف دیے ہوں وہ پھر چھوڑنے پڑتے ہیں، اس کو واپس کرنے پڑتے ہیں. صحیح. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تردین علیہ حدیقتہ، کیا تم اس کا باغ واپس کرو گی جس سے تم طلاق لینا چاہ رہی ہو، یعنی خلا لینا چاہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی یہ عورت اگر خلا لے تو وہ واپس کرے گی. اگر مرد طلاق دے
تو پھر وہ واپس نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا کہ تم اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتے جو تم نے شادی کے موقع پہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بڑا واضح اور کلیئر ہو گیا اور پشتوں میں بھی جواب چلا گیا جی. اچھا جی, کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. خوشاب سے انوار صاحب کال کریں. انوار صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, فرمائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انوار صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو, آپ کی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. سر گزارش یہ ہے کہ اپنا سحری اور افطاری غیر مسلم کی گھر سے کی جا سکتی ہے؟ سحر اور افطار دونوں؟ جی دونوں, سحر اور افطار دونوں غیر مسلم کی گھر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی, میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. جی جی, غیر مسلم جو ہمارے ہاں, جی دونوں. جی 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 بہت شکریہ انوار صاحب, بہت شکریہ. غیر مسلم جو ہمارے ہاں ہیں نا عموماً وہ ہیں عیسائی یعنی کرسچن. جی, تو انہی سے زیادہ ہوتا ہے. اگر یہ دو ہوں یعنی یہود یا نصارہ, تو ان کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. جب ان کے ساتھ کھانا حلال ہے یا ان کا کھانا حلال ہے, جو حلال ہو, یہ شرط ہے, جو حلال ہو ہمارے نزدیک, تو ان کی طرف سے آیا ہے یا ان کی دعوت ہے تو وہ کھایا جا سکتا ہے. تو جیسے وہ کھایا جا سکتا ہے اسی طرح سحری افطاری بھی اسی سے کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ دوسرے غیر مسلم ہو جیسے ہندو ہے یا دیگر, اس میں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے وہ اللہ کا نام لے کے کوئی اگر گوشت وغیرہ ہے تو ویسا, تو وہ تو ظاہر ہے ان کے تصور میں یہ باتیں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کا وہ ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے جو جس پہ یعنی اللہ کا نام لینا مقصود نہیں ہوتا, جیسے کوئی سبزی ہے, چاول چیز ہے, چاول ہے, کچھ بھی, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہ پھر اس پہ یہ ہوگی بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ملک عبداللہ کہتے ہیں جی کم سے کم کتنے گولڈ پر زکوٰۃ لازم ہے مفتی صاحب؟ ہاں جی, 85 گرام سونا ہو تو اس پہ پھر زکوٰۃ لازم ہے. یہ 85 گرام جب تولوں میں ہم اس کو لیتے ہیں تو یہ 7.25 تولے 7.5 تولے تقریباً یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیں جی, سوالات جوابات سب شامل کیے جائیں گے, آپ کی کالز بھی ریسیو کی جائیں گی, لیکن آئیے پہلے چلتے ہیں, نماز عشاء ادا کرتے ہیں, پھر دوبارہ ری جوائن کریں گے. مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر برکات رمضان پلس نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کا ہمارا ساتھ ہے, جو کہ لائیو کال کے ذریعے بھی قائم ہے اور ہمیں میسج کی صورت میں بھی, اور یہاں پہ ریٹن جو آپ یوٹیوب کے لنک پہ واچ کر کے ہمیں سوالات جوابات اور رائے سے آگاہ کر رہے ہیں, اس کے ذریعے بھی آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 042-111-700 یعنی 042-111-700 اور 000 اس پہ ڈائل کیجئے. پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. اس کے علاوہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000. اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں. ہمارے IBN نمبر مینشن کر دیے گئے ہیں, ہمارا اکاؤنٹ نمبر مینشن کر دیا گیا ہے. اسکرال بار پہ آپ جو اس وقت نشریات دیکھ رہے ہیں اس میں یہ تمام نمبر مینشن ہیں. ان اکاؤنٹ نمبرز کے ذریعے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, مولانا نعمان فاروقی صاحب موجود ہیں اور مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں. آپ کی سوالات جوابات کی دوبارہ سے وہی کڑی سے کڑی جڑے گی, آپ کال ہمیں کرتے رہیں گے. ایک چیز جو ابھی کچھ دیر پہلے جو پشتو زبان میں ہم بات کر رہے تھے, اچھا لگتا ہے کہ علاقائی زبانوں میں اگر ہم آپ سے بات کریں اور اپنا جواب آپ حاصل کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک بانڈنگ لگتی ہے, یہ بھی ایک تسلسل سلسلہ لگتا ہے. سو یہ کوشش ہم جب تک مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو اس لینگویج میں بھی جواب ملتا رہے. باقی اردو, انگلش, پنجابی, عربک میں ہم نشریات میں شامل کر ہی رہے ہیں. سو پشتو بھی جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی, جہاں ہمیں لگے گا کہ ہمارے پشتون بھائی ہیں, ان کو شامل کر لیا کریں گے. جزاک اللہ خیرن. بارک اللہ فی عمرک. لے جی, احمد سلطان لکھتے ہیں ایک دوست کے ساتھ پیسے انویسٹ کیے ہیں 1 سال کے لیے. اس نے خود یہ طے کیا تھا کہ سال بعد ایک فکس اماؤنٹ پروفٹ کے طور پر دوں گا اور اماؤنٹ اس نے اپنے بزنس میں لگا لی. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے مفتی عبدالولی خان صاحب؟ ایسا کرنا ٹھیک نہیں. ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھی نے جو اماؤنٹ فکس کر کے بتا دیا تھا کہ سال بعد میں تجھے اتنے پیسے دوں گا, یرحمک اللہ, اتنے پیسے دوں گا, تو یہ مضاربت میں ایسا نہیں ہوتا.
مضاربت میں فیصد کے اعتبار سے منافع طے کرنا درست ہے، لیکن یہ فکس اماؤنٹ طے کرنا یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ مثلا کہہ دے کہ اتنے پیسے میں نے آپ سے لے لیے ہیں، سال بعد میں 50,000 دوں گا، لاکھ دوں گا، یہ جائز نہیں۔ ہاں یہ کہے کہ سال بعد ہم حساب کریں گے اور آپ کو 10%، 50% منافع دوں گا، تو وہ منافع ہو سکتا ہے زیادہ ہو، کم ہو، جو بھی ہے اس میں ایسا کرنا تو درست ہے۔ جیسے آپ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم یا زیادہ اس ماہ کے پروفٹ کے مطابق، منافع کے مطابق ہو سکتا ہے، لگا بندہ آپ نے فکس جو باندھ لیا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سود ہے، یہ وہ جائز نہیں۔ اور اوپر سے اس نے یہ کر دیا کہ اس کو بھی پھر مزید اپنے کاروبار میں شامل کر دیا، واپس وہی۔ ہاں جی، لیکن یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک دوسری چیز کہ نقصان میں بھی شراکت ہو، یہ بھی لازم حصہ ہے اس کا۔ اچھا نعمان صاحب، یہ جو آپ نے بات کی تو بڑی سوچنے والی ہے مفتی صاحب، کہ دیکھیں ہم یہاں پہ فائدے کے تو دوست، فائدے کے تو شراکت دار، لیکن ہم نقصان کے شراکت دار نہیں بنتے۔ تو جبکہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نفع اور نقصان دونوں کے شراکت دار۔ ہاں جی، یہ تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دوں، اس نقصان سے مراد کیا ہے؟ ایک مہینے پیسے مل گئے ہیں، منافع مل گیا ہے 50,000 جی، اور طے یہ ہے کہ نصف تو 25 اس کو مل گئے، 25 اس کو مل گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرے ماہ جو ہے وہ منافع ملا ہی نہیں ہے۔ اب وہ شخص جو کام کر رہا ہے، عمل اس کا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نقصان تمہارا ہو گیا ہے، میں نے تو اپنی محنت کے پیسے لینے ہیں، لہذا آپ کے سرمایے سے میں یہ اپنا حصہ لوں گا۔ ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ بھی نہیں ہو سکتی جس نے انویسٹ کیا وہ کہے کہ جی مجھے تو چاہیے، تمہیں ملے نہ ملے، تمہیں ملے دونوں ملے۔ ہاں جی، یا پھر یہ ہے کہ اللہ نہ کرے سرمایہ ڈوب گیا ہے، جی سارا سرمایہ چلا گیا ہے، اب یہ کہیں کہ نہیں سرمایہ میرا ختم ہو گیا ہے، 5 لاکھ سرمایہ تھا، اب نقصان میں بھی تم میرے ساتھ شریک ہو۔ ہاں نقصان میں شریک ہے، لیکن وہ نقصان جو منافع کی صورت میں ہوتا ہے اب نہیں مل رہا، نقصان ہو گیا، منافع نہیں مل رہا، تو اس میں یہ دونوں شامل ہے۔ لیکن اصل سرمایہ اگر ڈوب گیا ہے بغیر کسی وجہ کے بعد اوقات ہو جاتا ہے، تو پھر جس کا سرمایہ ہے اس کا ہی ڈوب گیا ہے، اور جو محنت والا بندہ ہے اس کی وہ محنت چلی گئی۔ اچھا اب یہاں پہ ایک کویسچن اور بنتا ہے، آپ ایک بزنس کرتے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، جیسے ماشاءاللہ آپ صاحب حیثیت امیر آدمی ہیں، اور مجھ جیسے کوئی غریب آتا ہے آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ میں 10 کروڑ پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے کاروبار میں، اور آپ کا سجا سجایا چلتا کاروبار، اس کاروبار میں آپ کے ایکسپینس بھی ہیں، آپ کے ملازم بھی ہیں، آپ کے اخراجات بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اخراجات ہم آدھے نہیں کریں گے، وہ آپ ہی برداشت کریں، جیسے کہ میں آپ کو آ کے کہوں میرا جو 10 کروڑ ہے اس کا مجھے پروفٹ چاہیے آپ سے، تو یہ تو شراکت داری نہیں، یہ بھی سود میں آ گئی، یہ بھی درست نہیں ہے، اس کو ان اخراجات میں باقاعدہ شامل پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جو ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کنزہ فاطمہ حافظ آباد سے کال کریں۔ جی بیٹا میں ٹھیک ہوں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کنزہ جی بیٹا بولیں۔ یہ کہ زوال کا وقت کیا ہے اور تحیت مسجد کے جو 2 نوافل ہیں زوال کے وقت پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ویسے آپ کا نام کیا؟ میں کیوریس ہو رہا ہوں، کنزہ ہے یا کنزہ ہے؟ کنزہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ویسے کیا مطلب ہے کنزہ کا؟ میں مدرسے میں پڑھتی ہوں تو مدرسے والوں نے تو میرا نام چینج کیا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے بیٹا، نیک بخت رہیے، شکریہ آپ نے کال کی۔ شاید وہ کنیز سے ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب جواب دیجئے کہ زوال کا وقت کیا ہے اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ زوال کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج بالکل اوپر آ جاتا ہے، ہر چیز کا سایہ اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، دیوار ہے تو اس کا سایہ بالکل اس کے نیچے، درخت ہے تو بالکل اس کے نیچے، تو یہ ہوتا ہے زوال کا وقت۔ اور یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے گرمیوں سردیوں میں ہوتا رہتا ہے۔ لوگوں نے عموماً یہ سمجھا کہ 12 بجے زوال ہوتا ہے، نہیں، وہ سردیوں میں کوئی 11:40 سے لے کے گرمیوں میں 12:10 12:15 تک وہ جاتا ہے تقریباً۔ جیسے آج 12:06 پہ زوال آج کا یہ ٹھیک ہے ویسے میں بھی جی اچھا یہ زوال کا جو وقت ہے اس میں لوگ عموماً سمجھتے ہیں یہ منحوس وقت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، منحوس وقت ہے؟ جی ایسے بھی لوگ کہتے ہیں۔ اچھا اس میں یعنی کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا نہیں، حالانکہ صرف اور صرف عبادت سے روکا گیا ہے، نماز سے۔ ٹھیک، نماز سے روکا گیا کیونکہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ جو سورج کے پجاری ہیں وہ اس وقت اس کی عبادت کرتے ہیں،
تو اس وجہ سے مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ اس وقت نماز نہ پڑھیں. باقی تمام عبادات اس وقت کی جا سکتی ہیں, اور تحیت المسجد ہے تو بھی ظاہر ہے اس موقع پہ نہیں پڑھیں گے, اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہارون صاحب چکوال سے کال کرنے کا شکریہ. ہارون صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. سارا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں. جی فرمائیے. ایک سوال تھا کہ اگر رشتہ مطلب آیا ہوا ہو, مطلب کسی بلادری کا بھی, جی جی, تو یہ پتہ کرنا تھا کہ ذات وغیرہ کوئی بھی ہو, یہ دیکھ مطلب اگر کوئی ذات وغیرہ اپنی مطلب دیکھنی ہو, اوان جیسے اوان ہو گیا, ملک ہو گیا, یہ دیکھنی چاہیے بھی جو ہے نا رشتہ وہاں پہ کر دینا چاہیے, یا مطلب ویسے بھی جو ہے کوئی بھی ذات ہو تو چل جائے؟ اچھا جی, اللہ پاک آسانیاں کریں جی. میں ابھی جواب لیتا ہوں, اور کائنڈلی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں جب بھی آپ نے ہماری ٹرانسمیشن میں کال کرنی ہو. بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے, ذات برادری دیکھنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یقیناً اللہ کے ہاں سب سے معزز شخص وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے, سب سے زیادہ متقی ہے. تو معیار اور اساس جو ہے وہ تقوی ہے, وہ ایمان ہے. اور حدیث میں بھی یہ آ گیا ہے, اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی بہن کا نکاح کر دو. تو یہ جو ذات اور برادری کی تفریق ہے, اور اس بنیاد پر لوگوں نے مسائل بنائے ہوئے ہیں, دین کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ قریشی نہیں تھے, لیکن ان کے ساتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی, ان کا نکاح ہو گیا تھا. وہ قریشیہ تھی. اور اسی طرح اور بھی خواتین, سالم جو تھے وہ آزاد شدہ غلام تھے اور وہ قریشی نہیں تھے, لیکن ان کے ساتھ ایک قریشی خاتون کی شادی ہو گئی ہے. تو باہر صورت یہ تفریق نہیں ہے, جو بھی ملے اس میں چاہیے کہ دین کو دیکھو, اخلاق کو دیکھو. باقی جو مسائل ہیں وہ حدیث میں بیان ہو گئے ہیں کہ بندہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو 4 باتوں کی وجہ سے کرتا ہے, اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, حسب کی وجہ سے, اسی طرح اس کے مال کی وجہ سے, اور اس کے دین کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو پھر فرمایا اللہ کے نبی نے فاظفر بذات الدین, دیندار کو قابو کر لو, یعنی دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرو. آن ٹاپ دس سب سے اہم بات یہ, اس کو ذہن میں رکھیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جڑا والا سے اسلم صاحب کال کر رہے ہیں. اسلم صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے. میرا سر سوال ہے کہ کیا نماز دی سجدے دے وچ, نماز دے وچ سجدے دے وچ اسی جڑیاں قرآن پاک دے وچوں دعاواں ثابت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی جی, سجدے میں اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے روکا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے قرآن اس کو تلاوت کرنا, جیسے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر دعا کے طور پہ کوئی آیت آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں سجدے میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت بھی ہے, ان تعذبہم فإنہم عبادک. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے نا دعا جو قرآن مجید میں جو روز قیامت وہ کہیں گے, دعا بھی ہے ایک اظہار بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں یہ پڑھتے ہی رہے, کافی دیر تک یہ پڑھتے رہے. تو یہ ثابت حدیث ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو ایز اے قرآن نہیں پڑھنا, ایز اے دعا پڑھ سکتے ہیں سجدے میں, رکوع میں بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے, نہ صرف سجدہ بلکہ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, کالر ہے انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پیارے بیٹا کیا حال ہے؟ ارے الحمدللہ الحمدللہ, بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی فرمائی, حکم اللہ کیجیے. تعالیٰ میرے بیٹے کی لمبی عمر کرے اور میرے بیٹے کو رزق بات سے محفوظ رکھے. آمین. میں اسپیشل دعا کرتی ہوں جب آپ گھر جاتے ہیں نا واپس, میں دعائیں کرتی رہتی ہوں آپ کے لیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ. ماں جی حکم کیجیے. میرا بیٹا یہ مسئلہ ہے, مجھے کمر کا مسئلہ ہے نا, میں پہلے بھی آپ کو بتاتی ہوں. جی جی جی. میں آدھی نماز پڑھتی ہوں, تھک جاتی ہوں, پھر میں جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. میں کیا کروں, جلدی پڑھوں یا آدھی پڑھوں, کیا کروں؟ دونوں مفتی سے پوچھے بھی یا دعا بھی کرا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
اور بہت شکریہ، آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتی ہیں، ہمیں دعائیں دیتی ہیں، پیغام ٹی وی کو دعائیں دیتی ہیں، بہت شکریہ۔ میں ابھی جواب لیتا ہوں جی، مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے۔ انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ کمر میں تکلیف ہے، جب نماز پڑھتی ہیں تو پھر جلدی پڑھ لیتی ہیں تاکہ تکلیف زیادہ نہ ہو، تو وہ کیا کریں؟ ہاں جی، یہ جو صورتحال ہے اس میں کم از کم جو نماز کی بنیادی ارکان ہے ان کو مکمل ادا کرے۔ رکوع، پھر رکوع کے اندر کم از کم 3 مرتبہ تو سبحان ربی العظیم، پھر سجدے کے اندر یہ اس کی ادائیگی ہو، قرات مناسب ہو سورہ فاتحہ کے علاوہ، پھر ٹھیک ہے۔ آدھی نماز پڑھ سکتی ہیں بامر مجبوری، جو کہ ان کو تکلیف ہے، آدھی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ آدھی نماز نفل کے حوالے سے؟ ہاں جی، وہ تو پڑھ سکتی ہے، وہ تو ہاں جی، وہ تو ان کی عادت اگر ہے کہ وہ 8 رکعت پڑھتی ہیں، 4 پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اس نوافل میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، فرائض جو ہے وہ ویسے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر سنتیں کسی کی، جیسے ان کے سوال سے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ مثلا فرض انہوں نے پورے کر لیے تو اب سنتے نہیں وہ پڑھ پاتی، یا کوئی ایسا ہو جائے تو یہ بھی سہولت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دعا کر دیجئے جلدی سے جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں اس حالت میں بھی ان کی آواز ماشاءاللہ بڑی محبت بھری، زندگی ہے، رونق ہے، رمق ہے آواز۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے کے رکھے۔ جی کالر ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ محمد افضل صاحب وہاڑی سے کال کر رہے ہیں۔ محمد افضل صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے پیغام ٹی وی، پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، جی سر حکم کیجئے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ہمارے امام بچے جو ہے نا وہ صبح آیت کریمہ جو پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، کوئی کیا یہ درسا کیا اصل میں ہے کہ انا کننا من الظالمین؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے شکریہ کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ جی جی، اچھا، اس میں جو قرآن مجید کی دعائیں نا یا حدیث مبارکہ میں آئے ہیں تو ان کو اسی طرح ادا کر دیں، اور اس کے ذہن میں یعنی امام اپنے سوچ فکر میں یہ رکھے کہ یہ سب کے لیے ہے، جی، اور مقتدی بھی یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں اس سے بعض اوقات نا غلطی بھی کر جاتے ہیں لوگ۔ مثلا وہ دعا ہے نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا ہے، تو وہ ایک امام صاحب سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے رب ارحمہما کما ربیانا صغیرہ، تو یہ انہوں نے بدلا، لیکن بدلے میں بھی غلطی ہوگی کیا کہ ربا یانا کا مطلب ہے ہم سب کی جیسے ہمارے والدین، لیکن پہلے بھی تو پھر آبا ہیں نا، جی، رب وہاں بھی بدلنے کی ضرورت ہے پھر، اور پھر صغیرہ جب آیا تو پھر آخر میں بھی وہ سارے کہے نا صغیرین، کوئی ایسے الفاظ، تو یعنی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی دعائیں ہیں ان کو اسی طرح پڑھیں اور نیت میں وہ کریں، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ بہرحال اگر اپنی کوئی دعا کرنی ہے اس میں آپ بے شک جمع کے صیغے لائیں، اور جیسے بھی آپ وہ دعا، لیکن افضل جو آپ فرما رہے ہیں جیسے حکم جیسے اتری ویسے اس طرح دیکھیں کہ جیسے ان کے یہاں اشکال آیا، جو سنتا ہے وہ کہتا ہے یار ہم نے تو یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب یہ کہہ رہے ہیں انا کننا من الظالمین، تو اس میں ایک فرق آ جاتا ہے نا، وہ پھر ذہن میں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو اسی طرح۔ جی سر، جی بالکل، انہوں نے جو فرمایا کہ جب تبدیلی کرنی ہے تو پھر عربیت کو مد نظر رکھ کے تبدیلی کرو نا، رب ارحمہما، ادھر تثنیہ کی ضمیر، ادھر جمع کی لا رہے ہو تو پھر کہو رب ارحمہما، یا اللہ ان تمام والدین پر رحم فرما، پھر جیسے کہ انہوں نے ہماری تربیت کی ان تمام والدین۔ ویسے مفتیان کرام بالکل عزت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے بس اسی پہ رہنا چاہیے، بالکل، نیت کر لیں، نیت کر لیں، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، ہاشمی صاحب لکھتے ہیں میرے سوال ہے، میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے برکات رمضان پروگرام لگا لیتی ہوں، قرآن پڑھتی رہتی ہوں اور کان پروگرام کی طرف ہوتے ہیں، اس طرح قرآن پڑھ سکتی ہوں؟ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ نہیں، چاہیے یہ کہ جب قرآن کی تلاوت بندہ کر رہا ہو تو اللہ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، تو بندہ اسی کی طرف پھر متوجہ رہے۔ یہ جو ہے یا تو یہ سنے ہمارا پروگرام یا پھر تلاوت کریں، دونوں چیزیں پھر دونوں نہیں حاصل کی جا سکتی، کنسنٹریشن یکسوئی پھر آپ کی نہیں رہ سکتی۔ اس میں ایک اور پہلو یہ ہے، مثلا وہ خود قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، ان کے بچے، ان کے گھر کے افراد وہ اس سے استفادہ کر رہے ہوں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔
AN Educational आइडिया लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम वॉचिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम गोटकी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब से ये सवाल है कि लोग कहते हैं कि फ़लाँ हमारा लकी नंबर है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जी। सीधा और साफ जवाब। अच्छा, आगे लिखा गया बिनते आदम की जानिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना अजमल भट्टी साहब को अपनी रहमत से जल्द से एहतियाब कर दें। आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा शफ़ी अब्दक। आमीन आमीन। अच्छा जी, आगे पूछा गया है, आफीफ़ा मरियम लिखती है मेरा नाम आफीफ़ा, मैं ठीक बोल रहा हूँ जी? आफीफ़ा। जी, जी। आफीफ़ा मरियम है। मुझे अपना नाम बड़ा प्यारा लगता है। एक दिन किसी ने कहा कि 2 नेम ये आपके ठीक नहीं हैं, एक साथ 2 नेम नहीं ठीक आपके, इस बारे में बता दीजिए। शुक्रिया। मुफ्ती नुमान फारूकी साहब। जी जी, नाम तो मुरक्कब भी हो सकता है, यानी 2 अल्फाज को मिला के, 2 अस्मा को मिला के आप मुरक्कब नाम रख लें। जैसे हमारे यहाँ आम रवाज है, यानी मोहम्मद नौमान, मोहम्मद अरसलान, ठीक है, ये होते हैं। जैसे मोहम्मद नौमान फारूकी साहब यानी मैं ऐसे अर्ज कर रहा हूँ, तो ये भी मुरक्कब है ना, 2 नामों से एक नाम बनाया। अगरचे सऊदीया में इसको या दीगर ममालिक में पसंद नहीं किया जाता, तो कहते हैं ये क्या कि 2 नाम, तो हमारे यहाँ मुरक्कब नाम रखने का है रवाज, तो ठीक है। अफीफ़ा का मतलब इफ़्फ़त वाली, पाक दामन। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा नाम है, और मरियम वैसे भी जो है पाक दामनी की एक अलामत और शियार है, तो इस वजह से बड़ा अच्छा नाम है, कोई मसला नहीं। ठीक है, कॉलर हैं जो उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद से नबील साहब कॉल कर रहे हैं। नबील साहब, शुक्रिया आपने कॉल किया है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा ये सवाल है कि रमजानुल मुबारक में शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन ये बुरे बुरे वसवसे और ख्यालात नमाज में भी आते हैं और वैसे भी आते रहते हैं। कुरान पढ़े और नमाज पढ़े तो बहुत बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन हो रहा है मुझे। अल्लाह अकबर। डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना नबील भाई, आप कुरान से जुड़े हैं, दीन से जुड़े हैं। बेहतरीन मौका है रमज़ान का, मुफ्तियान कराम अभी आपको हल बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मुफ्ती साहब बताइए सवाल। इन्होंने जो बताया कि शयातीन कैद होते हैं, तो फिर ये वसवसे और ये मसाइल क्यों पेश आते हैं, तो उस हदीस पर गौर करें। उस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया कि सुफ़िदत शयातीन व मरदतुल जिन, शयातीन जो बड़े बड़े शयातीन होते हैं वो और सरकश जिन्नात, उनको कैद किया जाता है। ये जो छोटे मोटे शयातीन होते हैं उनकी कैद के बारे में बात नहीं हुई, सिर्फ सरकश और जो बड़े शयातीन हैं। इसके अलावा यह है कि ये जो वसवसे आते हैं, बाद औक़ात जो नफसानी ख्वाहिशात होती हैं उस बुनियाद पर भी ये वसवसे आते रहते हैं। और इंसानी शैतान तो बंद नहीं हुए, वो तो खुले फिर रहे हैं। वो जो एक सोहबत है, एक साथ है, और बाद ऐसे लोगों के साथ मजलिसें होती हैं जो शैतान के रूप में होते हैं, तो उनकी वजह से भी बंदे के, और ये शैतान भी बंद नहीं होता ना, ये शैतान, इस शैतान से भी हमें बचना चाहिए। तो ये बड़ा खतरनाक है। पता नहीं कितने शयातीन बंदे के सामने आते रहते हैं और वो इंसानी शक्ल में, तो उससे भी बंदा वसवसे वो पा ही लेता है। लेकिन इसका ये है कि तवज्जो हो और दीन की तरफ हो, तिलावत की तरफ, नमाज की तरफ, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी फरमाए। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आज मोकाड़ा से बात कर रहा हूँ सर। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल की। हुक्म कीजिए, क्या पूछना है आपने? सर कुरान पाक का पूछना था कि हम अरबी में उसको पढ़ने के बजाय अगर उसका उर्दू में तर्जुमा करें तो खाली उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं? यानी तर्जुमा पढ़ सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी अरबी में खदचा हो गए, अरबी सही हम नहीं पढ़ सकते, तो क्या उर्दू तर्जुमा ही पढ़ लें उसका? जी ठीक है, मैं अभी जवाब लेता हूँ। शुक्रिया आपने कॉल की। मुफ्ती साहब ऐसे जवाब दीजिएगा। ऐसा है कि अगर नहीं कोई सही पढ़ सकता तो उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये इस किताबुल्लाह का पहला हक है, और अक्सर हमारे लोग जो है ना इसको पढ़ना नहीं जानते। चले इनके जहन में ये तो हुआ कि हमें अच्छा पढ़ना चाहिए, तो ये कोशिश करें खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, उस सफ़ में आए कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखता है। तो कुरान सीखने वालों में ये शामिल हो जाए तो कितना बड़ा अजर पाएंगे। तो फिर उसको सिखाने की तरफ भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो ले आएगा। तो सीखना चाहिए। और ये जो बात है कि जी हम वो गलती ना हो जाए
اس احتمال سے آپ چھوڑیں نا بلکہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. جان بوجھ کے تو ظاہر ہے کوئی ایسے نہیں کرے گا, تو غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور یہ پڑھتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترجمے کی طرف یہ آتے ہیں, چلیں یہ کچھ نہ ہونے سے یہ تو بہتر ہے کہ چلیں قرآن مجید کو وقت تو دے رہے ہیں, ہم ان کی کاوشوں کو جو ہے نا ان کی اللہ تعالیٰ قدردانی کریں, ہم یہ دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کوشش قرآن کو پڑھنے کی جاری رکھیں, ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی. اچھا جی, ایک کالر لینے سے پہلے ایک اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اجر کی بات کر رہے تھے نعمان فاروقی صاحب, تو میرے ذہن میں بار پر یہ بات آ رہی تھی کہ اگر آپ اجر لینا چاہتے ہیں اس طرح سے بھی کہ دین کی رہنمائی کے لیے, دین کی ترویج کے لیے, دین کے نیٹ ورک میں جس طرح پیغام ٹی وی کام کر رہا ہے, اس کو وسعت دینے کے لیے آپ ہم سے تعاون کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی سے تعاون کر سکتے ہیں. اس کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کریں گے. اور تعاون کرنے کے لیے سارے میڈیم میں آپ کو بتا دیا کرتا ہوں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمارا نمبر ہے 042111700. ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321565200. ہمارے اکاؤنٹ نمبر اور IBN نمبر مینشن ہے ہماری اس اسکرال بار میں جو نشریات کے نیچے چل رہی ہے. ڈیورنگ دی بریک ہمارے تمام اکاؤنٹ نمبرز مینشن کیے جاتے ہیں. سو اگر آپ نے اجر لینا ہے سو دین کے ساتھ جڑے ہوئے پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. گوجرانوالہ سے محمد نذیر صاحب کال کر رہے ہیں. جی شکریہ آپ نے کال کی. محمد نذیر صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے جی یہ فطرانہ کتنا ہے؟ جی میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب, فطرانہ کتنا ہوگا؟ فطرانہ جو ہے 1 صاع ہے. صاع ایک پیمانے کا نام ہے, تولنے والا نہیں, وزن والا پیمانہ نہیں, بلکہ یہ پیمانہ ہے. تو وزن کے لحاظ سے 2.25 کلو 2.5 کلو کے قریب اس میں گندم یا جو اور اس طرح کی چیزیں پڑ سکتی ہیں. تو اس کی قیمت جو ہوگی وہ فطرانہ ہے. یا خود یہی 1 صاع کھجور دے دو کسی مسکین کو, یا پھر جو دے دو, گندم دے دو, آٹا دے دو, کشمش دے دو, یا ان چیزوں کی قیمت دے دو. اجناس ہی دینی ہے سارے. اجناس جو ہے یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو پھر پیسے بھی دے سکتے ہیں. اجناس ہے, اجناس. ٹھیک ہے جی. لیکن قیمت کیا بنتی ہے تقریباً اگر ہم رفلی آج نکالیں آٹے کے حوالے سے؟ اناج جو ہے نا مثلا ہر شہر میں آٹا کلو کیا بھاؤ ہے تو پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے حساب سے اب 2.5 کلو آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹرانسمیشن جاری ہے لیکن ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹرانسمیشن کے میں آپ کے ساتھ ہیں مفتیان کرام, ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. ہیرا شیخ لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب بہت اچھے ہیں اور میرے فیوریٹ ہیں. دونوں مفتیان کرام صاحب میرے لیے دعا کریں کہ وہ دین اللہ میری کر دیں, کہ اللہ میری ہر پریشانی ختم کر دیں. ہماری بہن کے لیے دعا کر دیں جی, اتنے پیار سے دعا کے لیے کہہ رہی ہیں. نورین چودھری بھی دعا کے لیے کہہ رہی ہیں, آپ کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں. ہیرا شیخ لکھتی ہیں سوال ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت کہ رات تک پورا روزہ رکھو, کچھ آگے پیچھے ہے جی, کا مطلب لیتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد روزہ نہ کھولیں, 15-20 منٹ کے بعد کھولیں جب روشنی ختم ہو جائے. اس بارے میں بتا دیجئے. نہیں, قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر روزے کو مکمل کرو رات تک. تو یہ علاج ہوتا ہے نا, یہ ایک حد بندی کا معنی دے رہا ہے. جی. تو بتایا یہ گیا ہے کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے, رات تک, یعنی یہ حد ہے. جی. اس سے آگے تو جب رات شروع ہو جاتی ہے تو وہ محلی روزے کا نہیں ہے, یعنی وہ روزے کا دورانیہ ہی نہیں ہے. جی. روزہ تو رکھا جاتا ہے دن کے وقت, جیسے ہی دن ختم ہو جائے اور رات شروع ہو تو پھر روزہ ختم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہ آیات جو آئی ہیں قرآن مجید ہے, ان کی تفسیر سب سے پہلے جو معتبر تفسیر ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے اور جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے, رات ادھر سے شروع ہو ادھر سے سورج غروب ہو, فقط افطر الصائم, تو صائم جو ہے روزے دار وہ افطار میں داخل ہو گیا ہے. ٹھیک. اور
یعنی کہ جلدی کے ساتھ سرعت کے ساتھ افطار کرنے کا بھی بتایا گیا ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ خیر کے ساتھ ہی رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، یعنی جیسی رات شروع ہو جائے وہ افطار کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جو شیخ صاحب نے حوالہ دیا ہے نا، اس میں بڑی وضاحت ہو جاتی ہے اس بات کی. یہ جو حدیث کا صحیح بخاری کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اترو اور ستو گھولو تاکہ ہم روزہ افطار کریں. ٹھیک. اب وہ کہتے ہیں ابھی جی روشنی ہے، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات ادھر سے آ جائے. اس کا مطلب ہے وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ روشنی ہے. جیسے یہ خاتون نے سوال کیا کہ روشنی ہو، تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ روشنی ہے کہ نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو وقت ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حدیث سے دلیل بھی مل رہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. کالر ہیں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. ثناء اللہ صاحب مری سے کال کر رہے ہیں. جی شکریہ ثناء اللہ صاحب، آپ نے کال کیا. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جو فطرانہ اور زکوٰۃ اور صدقات جو دیتے ہیں یہ اپنے عزیز و اقارب میں دے سکتے ہیں آپ. جی تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا، اس کو جو ہمارا خاندان ہے عباسی اور جو سید ہیں، کہتے ہیں ان پہ نہیں لگتا یہ. اچھا جی ٹھیک ہے. اگر اس پہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان فرما دیں گے کیا میں جواب لیتا ہوں. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیا حقیقت ہے میں ابھی پوچھ دیتا ہوں آپ سے. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب فرمائیے. جی جو ہے نا زکوٰۃ اور صدقہ، اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور ایک لے لی. ہاں جی. تو وہ صدقے کی کھجور تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اگلوائی ان سے باہر، نکلوا دی. جی وہ کھائی ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ صدقہ ہم آل بیت پہ حرام ہے. تو آل بیت سے مراد بنو ہاشم ہیں، بنو مطلب ہیں، جن پہ صدقہ حرام ہے. تو اس نسل سے جو بھی ہو، اب یہ جو ہے نا، جو ماہرین انصاب ہیں وہ بتائیں گے کہ ان کا نسب جو عباسی ہیں، ان کا نسب ادھر سے ہے یا نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے وہ اگر کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے علم میں ہوگا کہ یہ وہی خاندان ہے. تو بہرحال جو بھی آل رسول سے ہے، جو بنو ہاشم سے فرد ہے، اس کو زکوٰۃ اور صدقہ دینا یہ درست نہیں ہے. ان کو دیگر جو ہے نا ہدایہ عطیات وہ دیے جائیں، ان کو زکوٰۃ اور یہ نہ دیے جائیں. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مظفر گڑھ سے سفیان صاحب کال کر رہے ہیں. سفیان صاحب فرمائیے، کیا آپ کا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تراویح نہ پڑھیں تراویح تو صبح روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اچھا جی میں جواب لیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. تراویح نہ پڑھیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں. جو تراویح ہے ایک الگ عمل ہے، ایک الگ عبادت ہے، اور روزہ جو ہے وہ الگ عبادت ہے. بندہ تراویح نہ پڑھ سکے، نہ پڑھے تو روزہ نہ رکھے، نہیں، روزہ ضرور رکھے. اور یہ جو تراویح ہے اس کا نام بعد میں پڑا ہے، اصل میں وہ یہ وہی تہجد ہے جو بعض اوقات ہم سحری کے وقت اسے ادا کرتے ہیں، درمیان میں ادا کرتے ہیں، درمیانی رات، یا پھر عشاء کے فوراً بعد. تو یہ اس کا روزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں. ٹھیک ہے. یشمیرہ بٹ کا بھی یہی سوال ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو وطر ہیں وہ عشاء کے بعد پڑھنا زیادہ فضیلت ہے یا تہجد میں پڑھنا، یہ بتا دیں. جی پلیز. یہی مسئلہ ہے کہ وطر، تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح، یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہے. تو وطر جو ہے یا یہ تہجد آپ رات کے ابتداء میں عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ سحری کے وقت اسے ادا کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بیان کیجئے، اشراق کی جو رکعت ہیں 2 رکعت ہیں یا زیادہ ہیں، کیا ہے اس حوالے سے کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ جی اشراق کی جو رکعت ہے وہ 2، 4 اور 8، یہ مختلف انداز ہیں اور یہ ثابت ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. کم از کم 2 ہیں. اور اس کے اوقات میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس سے لے کے زوال تک کوئی کسی بھی وقت یہ ادا کی جا سکتی ہیں. اگر یہ دھوپ زیادہ تپش ہونے کے بعد پڑھی جائے تو اسے اوابین کہتے ہیں، ویسے اسے صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. اور تینوں یعنی جو ہمارے ہاں اشراق، چاشت اور اوابین، یہ ایک ہی نماز ہے اور اس کی یہ رکھتے ہیں جو میں نے بتا دی. ٹھیک ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
ٹی وی وعلیکم السلام جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، پھر آواز پراپر طریقے سے آ سکے گی ہم دونوں کو اور ہم بات کر پائیں گے. فرمائیے، اب ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کریں. جی جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے فرمائیے. جی 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 بند کر دیا. جی پوچھئے، کیا سوال ہے آپ کا، پوچھئے. جی بھائی جان، میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک کولیگ ہے اور ان کا نا نمبر ہیک ہو گیا تھا. نمبر ہیک ہو گیا؟ جی نمبر ہیک ہو گیا تھا، اور جو ہیکر ہے نا اس نے ہماری دوسری کولیگ اور کچھ رشتہ داروں سے نا پیسے منگوا لیے تھے. اوہ سیڈ. اچھا. تو اب وہ جو جن کا نمبر ہیک ہوا ہے نا، مطلب میری کولیگ جو ہے نا، جی تو وہ بڑی پریشان ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب میں مطلب ان سے ملتی ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ میرے اوپر قرض ہے، مطلب کہ وہ ڈر رہی ہیں اس وجہ سے کہ وہ قرض ہے مجھے ان کو ادا کرنے چاہیے. تو وہ کافی سارے پیسے ہیں، مطلب تھوڑے نہیں ہیں نا، انہوں نے مختلف لوگوں سے جو ہیں وہ لے لیے. اچھا محترمہ، ایک چیز اور بتائیے گا، انہیں کیسے کنفرم ہوا کہ ان کا نمبر ہیک ہو گیا، یا ان لوگوں کو کیسے کنفرم ہوا کہ نمبر ہیک ہو گیا اور کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی محترمہ ہے جو پیسے لے رہی ہیں؟ یہ کوئی کنفرمیشن ہوئی آپ کو؟ جی ان کو وہ پتہ چل گیا نا، جب نمبر ہیک ہو گیا تو پھر وہ نمبر چلا نہیں ہے نا، تو وہ جو ہیکر تھا اسی نے پیسے منگوائے نا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ پاک آسانیاں کریں. جی شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے، ہیک کر کے نمبر، جعل سازی سے، جاننے والوں سے، عزیز و اقارب سے رقم لے لی ہے، اب وہ جن کا نمبر ہے وہ پریشان ہے. اچھا، یہ جیسے جدید ذرائع سے ہمیں کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں تو اس کا ایک نقصان بھی ہے. اس طرح کے کیسز نا بہت عام ہونے لگ گئے ہیں، بلکہ کوئی محکمانہ طور پہ بھی کال کرتا ہے اور باقاعدہ نمبر شو ہوتا ہے کہ یہ فلاں محکمے کا ہے اور وہ ہیک ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس بارے میں تو اب ایک ایک کا جو ہے نا ویژن کھل جانا چاہیے، واضح ہو جانا چاہیے کہ ایسے ہو رہا ہے. تو دفاتر موجود ہیں، شخص موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، تو جب تک بات نہ کریں اپنی زبان سے، بلکہ اب تو یہ بھی آ گیا کہ آپ آواز کو بھی بدل سکتے ہیں. جی جی. تو بہرحال اس دور میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جی جی. ویڈیو بھی بن جاتی ہے. یس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، تو اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ جو انہوں نے ہیک کر کے ان کی زبان سے یا ان کے فون سے انہوں نے پیسے بٹورے اور لیے، یہ اس میں شریک نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مجرم نہیں ہے، نہ ان کو یہ دیندار ہے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ پوری وہ تحقیق کرتے کہ آج تک تو اس خاتون نے کبھی ہم سے پیسے نہیں منگوائے، تو اب یہ کیوں منگوا رہی ہیں. وہ پوری اپنی تحقیق یہ ان کے ذمہ تھی. دھوکہ جو آپ یہ سمجھ گئے نا کہ اصل میں ان کے نمبرز کو ہیک کر کے لوگوں سے لیے ہیں پیسے، کہ آپ میں فلاں بول رہی ہوں، فلاں بول رہی ہوں. جی جی میں سمجھ گیا. جی. اب یہ ان کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی اس میں کردار نہیں، نہ انہوں نے کہا، نہ ایسا کوئی ان کا تصور تھا. تو ان کو چاہیے تھا پوری تحقیق کر کے وہ پیسے بھیجتے. تو یہ جو ہے جنہوں نے بھیجے، ہاں جنہوں نے بھیجے، کیونکہ یہ تو ان کی کمی ہے نا کہ انہوں نے نہیں دیکھا. اور خصوصاً اس دور میں جب یہ طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے، تو بالکل ان کو خود احتیاط کرنی چاہیے تھی. بہرحال یہ اپنی اس وجہ سے ان سے معذرت کر سکتی ہیں کہ میں یعنی مجھے بالکل نہیں پتہ، مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے، تو آپ کائنڈلی مجھے اس میں نہ لائیے گا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ایسی کوئی بات کہہ دیں ان سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مظفر گڑھ سے ریحان علی صاحب کال کر رہے ہیں. ریحان صاحب شکریہ آپ نے کال کیا. کیا سوال لائیں آپ پوچھنے کے لیے؟ میرا یہ سوال تھا کہ وتر کی جو دعا ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے یا رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے. اکثر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے. اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ رکوع سے پہلے. جی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنت قبل الرکوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے قنوت فرماتے تھے. تو قنوت جو ہے رکوع سے پہلے ہے. ایک اور قنوت ہے، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں. جب مسلمانوں پر مصائب ہوں، سختیاں ہوں، تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رکوع کے بعد ہے، وہ وتر کے ساتھ خاص نہیں. یہ 5 نمازیں جو ہے، ان نمازوں میں وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب بندہ رکوع میں جائے، رکوع سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد پھر وہ قنوت نازلہ پڑھنا وہ درست ہے، مشروع ہے، لیکن وہ قنوت نازلہ ہے، قنوت وتر
نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ 15 رمضان ہم گزار چکے الحمدللہ آج, اور آج رمضان تقریباً اپنے ہاف تک پہنچ گیا, آدھا مہینہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کا موقع دے زیادہ سے زیادہ, اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک موقع اور بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم دین سے جڑے اداروں سے اور لوگوں سے تعاون کریں, اور وہ تعاون آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آپ جیسے میں سوالات کے لیے لائیو کال کر رہے ہیں, اسی طرح سے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے لائیو کال میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. رابطے کے لیے نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000. اس پہ آپ ہمیں کال کر کے پیغام ٹی وی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس اپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں. پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون یہاں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے IBN نمبر, اکاؤنٹ نمبر, تمام ڈیٹیلز ہمارے نیچے جو اسکرال بار چل رہی ہے اس پہ وہ مینشن ہے. ڈیورنگ دی ٹرانسمیشن مختلف اوقات میں ہمارے اکاؤنٹ نمبر ڈسپلے کیے جاتے ہیں, آپ یہاں پہ بھی اپنے احتیاط بھیج سکتے ہیں, پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. سو کال کیجئے, ابھی بھی کچھ وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ ہمیں لائیو کال کر کے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کہ یہ تعاون کے لیے کال ہے یا یہ صرف سوال کے لیے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساہیوال سے نعمان احمد صاحب کال کر رہے ہیں. جی فرمائیے نعمان صاحب. ہاں جی بیٹا, وہ میری نا بہو پہ نا وزن بھی پڑتا ہے, اور وہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں, ماں بیٹے بچے کا نا رشتہ ہی نہیں رہتا. 2 بیٹے ہوئے ہیں تو ماں نا جانے جو خوراک ہوتی ہے نا بچے کو وہ نہیں جاتی, وہ وین ٹوٹ جاتی ہے. اللہ پاک آسانیاں کرے. 2 بچے ہی ساتھ میں ماں فوت ہو گئے ہیں. اللہ پیدا ہوئے, بڑا بیٹا پیدا ہوا ہی فوت ہوا ہے, تو چھوٹا بیٹا جو آپریشن کروا لیا تھا تو 2 دن بعد وہ بھی فوت ہو گیا. اس پہ نا وزن پڑا ہے میری بہو سے, تو پھر اس کے بعد بچہ فوت ہو گیا. اللہ پاک آسانیاں کرے. میں جی ابھی جواب لیتا ہوں مفتی صاحب سے. نعمان احمد صاحب آپ کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے کال کر کے اپنی والدہ کو فون دیا ہے اور انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے. جی اللہ پاک آسانیاں کرے. شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے گا, پریشان ہے ماں جی, بہو ہیں, وہ کہتی ہے کہ وزن فیل, آئی ڈونٹ نو وزن کیا ہے, وزن آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. بچے فوت ہو جاتے ہیں, پیدا بھی ہوا اور بچہ 2 دن بعد فوت ہو, پریشان ہے. فرمائیے گا اس حوالے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو پوتوں سے نوازے, پوتیوں سے نوازے, سلسلہ نسل ان کا چلے, عافیت اور سلامتی والا بنائے ان کی اولاد کو, سب کو. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ایک بچہ جو آپریشن سے پیدا ہوا تو وہ بہو کا وزن اس کے اوپر پڑ گیا. نہیں وہ ہاں جی, وہ وزن وہ کہہ رہی ہیں جو اثرات والا وزن. اچھا ٹھیک, جیسے جادو جنات کے حوالے سے, آسیب کے حوالے سے کچھ اس طرح. ایم آئی رائٹ, اس طرح یہ جی وہ میرا 18 والی جو صورت ہوتی ہے اس کی طرف بھی وہ اشارہ ہے. اچھا. تو اب یہ جو 18 بھی ایک بیماری ہے, اس سے بھی بچے یا پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں یا پھر بعد میں پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں, یا اور بھی اس طرح کی بیماری ہیں. اگر کوئی اثرات بھی ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت بندہ خود بھی کرے اور اسے لگا کے گھر کے اندر اس کی تلاوت بھی سنتے رہیں اور دم بھی کرتے رہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور آخری صورتوں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ان کے لیے. آمین آمین. کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارف والا سے عبداللہ صاحب کال کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے جی کہ ہم نے 10 روزے سے نا وہ جو تھے تو وہ فطرانہ ادا کر دیا. اچھا. کچھ لوگ کہتے ہیں, ہاں جی, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے جو فطرانہ تھا نا وہ 10 رمضان کو ادا کر دیا. جی. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ تو بالکل قریب دینا چاہیے تھا, کیا ہو گیا ہے یا نہیں, اس کا جواب چاہیے. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. اور ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر لیا کریں. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی فطرانہ جو ہے اس کا جو اصل وقت جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں وہ عید سے 1-2 دن پہلے, تاکہ وہ عید تک لوگوں تک پہنچ جائے. اور آج کے دور میں جیسے کوئی باہر کے ملک سے بھیجتا ہے اپنے عزیزوں کو یا ایسا کچھ, تو اس نے بھی ظاہر تھوڑا ایڈوانس دینا ہوتا ہے. جی. تو جیسے فرض زکوٰۃ جو ہے
وہ پیشگی دی جا سکتی ہے لوگوں کی ضرورت کے تحت. تو اسی طرح فطرانہ بھی لوگوں کی ضرورت کے تحت اگر کسی نے پہلے دے دیا, جیسے انہوں نے صورت ایسے کر دی, ان کے سامنے کوئی ضرورت مند آیا ہوگا تو انہوں نے دے دیا, تو یہ ٹھیک ہے, فطرانہ ہو جائے گا. ٹھیک, کیونکہ اصل یہ طہرۃ للصائم ہے, یعنی روزے دار کی طہارت کے لیے, اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جو کمی بیشی رہے گی اس کو, تو یہ ایڈوانس تھوڑا ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ اس کو شمار اسی میں دیا جا سکتا ہے. ویسے مفتیان کرام, اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا خوبصورت ہے, کبھی اس کو ہم سوچیں کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کا خیال اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خود کر رکھا ہے, اس کا انتظام پہلے سے خود کر رکھا ہے. جو روزے نہیں رکھ سکتا اس کے لیے روزوں کا سامان کر رکھا ہے, جو گوشت نہیں کھا سکتا سال بھر میں اس کے لیے گوشت کا سامان کر رکھا ہے. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح, سمجھے تو صحیح, ایک جو حکم ہے اس میں کتنی حکمتیں پنہاں ہیں, کتنے راز ہیں, کتنی محبت ہے, کتنے معاملات ہیں. اپنی ہی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کے لیے خود سے ہی بنا دیے گئے ایسے سہولت والے کام ہیں, اور ثواب دیکھیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیں جی, ایک کالر ہے, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. لیاقت پور سے دانش سلیم صاحب کال کر رہے ہیں. دانش صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال پوچھیے, کیا ہے آپ کا؟ جی سر, میرا سوال, پراپرٹی رینٹل ہوتی ہے, اس میں کوئی زکوٰۃ یا صدقات بنتے ہیں؟ کیا رینٹل ہوتی ہے جی؟ اس کے رینٹ آ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جو رینٹل پراپرٹی ہے اس پہ زکوٰۃ آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی, میں جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے سوال سے مفتی صاحب. وہ پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ جو گھر, مکان, دکان, مارکیٹ بندے نے کرایہ پہ دیے ہوتے ہیں تو اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر کرایہ اتنا آ جاتا ہے کہ استعمال ہونے کے باوجود پھر بھی بچتا ہے, پھر نصاب کو پہنچ گیا ہے, پھر اس کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے, تو پھر ان پیسوں میں زکوٰۃ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب اس مہینے کرایہ آ گیا ہے تو بندہ کہے کہ اس میں زکوٰۃ دینا لازم ہے. نہیں, وہ لگ بھی سکتے ہیں, ہاں جمع ہو جائے, جس طرح کے اور پیسے آ کے بندہ اسے جمع کر لیتا ہے اور سال گزرتا ہے اور وہ نصاب کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ دینا پھر اس سے لازم ہے. ٹھیک ہے. فائزہ چودھری آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں بھائی کیا کسی رشتہ داروں یا دوستوں کو افطار نہ کروانے سے پیسوں سے کسی کی مدد کر دیں, یہ جائز ہے کیا؟ ہمیں سمجھ لگ گئی یہ بات کہ اگر افطار نہ کروائیں رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو, بلکہ انہی پیسوں سے کسی حقدار کو ہم دے دیں, اس کی مدد کر دیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں ہاں, حقدار جو ہے نا, جو ضرورت مند ہیں ان کی ترجیح. دیکھیں ایک کو کھانا نہیں مل رہا تو اس کو آپ کھانا فراہم کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ جو کھاتے پیتے ہیں ان کو افطاری کرائیں. جی, یعنی یہ ترجیحات خود دیکھنی ہے آپ نے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں, اس کے عزیز و اقارب میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, تو اس کو اہمیت دیں گے تو یہ زیادہ اجر ہے ان کے لیے. افطاری کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بلا کے نہ اس کو دعوت کر کے کھلائے. افطاری کا مطلب جو حدیث میں من فطر صائما, اس کو افطار کا جو سامان ہے یہ فراہم کرنا, چاہے وہ گھر میں افطار کرے یا آپ کے گھر. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو روزہ دار ہیں آپ اپنے عزیز و اقارب کو بلا کے ان کی افطار کروا سکتے ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بس وہ ترجیحات کے ہے نا کہ آپ دیکھیں ضرورت زیادہ کدھر, جیسے ایمرجنسی ایک مریض ہے اور ایک عام مریض ہے, آپ ظاہر ہے ایمرجنسی مریض کو پہلے دیکھیں گے نا. بالکل ایسے, بالکل. آئی گیس ہمارا ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا جی, اور میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. مفتی مولانا نعمان فاروقی صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا شکریہ. مجھے نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ آپ کافی بہتر فیل کر رہے ہیں, آنکھوں کا رنگ بدل گیا ہے, چہرے کی شادابی واپس آ گئی, اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے جی. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. مفتی عبدالولی خان صاحب, سر آپ آئے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, آپ تشریف لاتے ہیں, اچھا لگتا ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب آج نہیں تھے, جن کے بارے میں دعا بھی کروائی گئی, انشاءاللہ وہ بھی جلد صحت یاب ہوں گے اور کل ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ہی جی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعا میں ہمیں یاد رکھیے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. نوید نظامی اور پوری پیغام ٹیم کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھان لی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. مغفرت کا